أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. صدق الله العلي العظيم. اللہ ماشاءاللہ، یہ تھے ملک معروف قاری جناب قاری محمد فرحان نقشبندی صاحب جو تلاوت کلام پاک فرما کر قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں افطار کے اس حسین سے موقع پہ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج آپ کو پتہ ہے کہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے دن منسوب ہے. ویسے تو میں اگر یہ جملہ کہوں تو صاحب غلط نہ ہوگا، پوری کائنات ہی آپ سے منسوب ہے. دن کیا ہے، دن کی اوقات کیا ہوتی ہے، ہر لمحہ آپ سے منسوب ہے، ہر پل آپ سے منسوب ہے، یہ سانسیں آپ سے منسوب ہے، یہ وجود آپ سے منسوب ہے، سب کچھ آپ سے منسوب ہے. تو بات یہ ہے کہ آج ان کا تذکرہ پاک ہے. لیکن آج ناظرین بنیادی طور پہ موضوع بڑا اہم ہے، اور وہ انشاءاللہ ظاہر ہے اس پہ ہم ڈیٹیل گفتگو تو افطار کے بعد کریں گے کہ خواتین کے لیے آپ کا ایک مثالی کردار ہے. لیکن ابتدائی طور پہ کچھ باتیں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور کوشش کروں گا کہ بات پہنچ جائے اب تک. کہ مدر چاہتی ہے
یہ حوا کی بیٹی، یشودا کی ہمجنس رادھا کی بیٹی، پیمبر کی امت زلیخا کی بیٹی، ثنا خان تقدیس مشرق کہاں ہے؟ بلاؤ خدایان دین کو بلاؤ، یہ کوچے یہ گلیاں یہ منظر دکھاؤ، ثنا خان تقدیس مشرق کو لاؤ، ثنا خان تقدیس مشرق کہاں ہے؟ بات یہ صاحب کہ عورت کے حقوق، مساوات، آزادی کے نعرے، بلند آہنگ گونج جو اس وقت سڑکوں پر اور فضاؤں میں گونج رہی ہے ناظرین، پوری دنیا میں عورت کو ایک بار پھر جائے امان چاہیے، ایسا عورت کہتی ہے۔ دیسی لبرلز اپنی پوری طاقت لگا رہے ہیں، فنڈڈ این جی اوز عورتوں کو آزادی کے برہنہ نعروں کے جال میں مکمل طور پہ پھنسانا چاہتی ہیں، رقص پر رقص ہو رہے ہیں، غیرت کے جنازے نکل رہے ہیں، گلے پھاڑ پھاڑ کر آزادیاں مانگی جا رہی ہیں، طبلے بجا بجا کر آزادیاں مانگی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف عام عورت کی قسمت کا ناظرین وہی حال ہے، وہی محروم، وہی مجبوری، وہی زندگی کی تلخیاں برقرار کہ کہیں جہیز کے نام پر قتل کیا جا رہا ہے، کہیں تشدد کیا جا رہا ہے، کہیں طلاق دی جا رہی ہے، کہیں کاری کے نام پر، کہیں قرآن سے شادی کے نام پر، کہیں عزت کی پامالی کے نام پر، کہیں ورثے میں ہاتھ خالی ہونے کے نام پر۔ یہ عورت کا حال ہے۔ یہ وہی عورت ہے ناظرین جسے آج ٹریلینز آف ڈالرز کی سیلنگ پروڈکٹ بنا کر اس کے ماتھے کے اوپر جسٹ فار سیل کا ایک ٹیگ لگا کر آج دنیا بھر کے اندر اس کو بیچا جا رہا ہے، اس کے نام سے بیچا جا رہا ہے، جس کو ماں، بہن، بیٹی، بہو، ایون عورت ہونے کے تصور سے مکمل طور پہ باہر نکال دیا گیا۔ یعنی اب وہ اس تصور سے ماورا ہو جائے کہ وہ کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہو ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، وہ عورت ہی کے تصور سے باہر نکل جائے، جس سے یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ اصل کامیابی گھرداری، چادر اور چار دیواری میں نہیں ہے، بلکہ شتر بے مہار آزادی کے اندر ہے۔ مگر یاد رکھیے ناظرین، یہ سب سراب ہے، یہ سب دھوکہ ہے، یہ سب تباہی ہے، یہ سب بربادی ہے۔ عورت کو عورت بنایا اسلام نے۔ جس معاشرے میں عورت کو بولنے کی آزادی تک نہ تھی، جانور سے بدتر عورت کو سمجھا جاتا تھا، منحوس سمجھ کر اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا صاحب۔ یعنی حمل جس وقت ٹھہرتا تھا یہ سوچ لیا جاتا تھا کہ اگر بچی پیدا ہوگی تو اس منحوس کو زمین کے اندر دفن کر دیا جائے گا۔ یہ عورت تھی ناظرین، یہ عورت تھی کہ اگر اس کا شوہر مر جاتا تھا تو 1 سال تک اسے کال کوٹری کے اندر بند کر دیا جاتا تھا۔ اس معاشرے میں یہ ہوتا تھا، اسے کپڑے نہیں دیے جاتے تھے، وہ گندی پراگندہ رہتی تھی، میلے کپڑوں میں رہتی تھی، اسے خوشبو لگانے تک کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اور 1 سال بعد جب اسے کوٹری سے نکالا جاتا تھا تو وہ کوئی بکری کی یا مینگنی سونگ کے یا اونٹ کی مینگنی سونگ کے باہر نکلتی تھی۔ یہ عورت کا اس معاشرے میں مقام تھا۔ اس معاشرے میں ناظرین آئیے ذرا اب چلتے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا یہ فیصلہ کہ انہوں نے خود آگے بڑھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی درخواست کی اور سرکار علیہ السلام نے اسے قبول فرمایا۔ رک کر سوچئے اس بات کو کہ عورت کی آزادی، اس کے مقام، اس کی حیثیت، اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے کیا یہی بات کافی نہیں ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا کیا کہ خود آگے بڑھ کر ہماری ماں نے سرکار علیہ السلام کو پسند فرمایا اور ان سے جو ہے وہ اپنا عقد کی خواہش ظاہر کی۔ پھر سرکار علیہ السلام نے اس بات کو پسند بھی فرمایا۔ پھر سرکار علیہ السلام کی تشریف آوری خود ناظرین آپ کی ظاہری طور پر اس کائنات میں تشریف آوری، عورت کی رائے کی آزادی، ان کے حقوق کے حاصل ہونے کا ایسا اعلان ہے جو رہتی دنیا تک دنیا اسلام کے ماتھے پر ایک جھومر کی سی حیثیت رکھتی ہے۔ ایک عرب شاعر نے طنزاً یہی تو کہا تھا نا کہ جب سے اس دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں عورت کے حقوق کا بڑا چرچا ہو رہا ہے۔ پھر ناظرین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا کردار ناظرین اس کی رفتوں کو دیکھیے کہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری عمر آپ سے بہت پیار اور بے انتہا آپ کا احترام کیا، اور کیونکہ ان کی وفا، محبت اور قربانی کی لازوال داستانیں پوری کائنات کے اندر بکھری ہوئی ہیں۔ خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی آبیاری آپ نے کی کہ اس میں اپنا تن بھی جلایا، اپنے من سے یعنی وفا کی بھٹی میں اپنے آپ کو تپایا بھی، اور اپنا دھن بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں اور ان کے قدمین شریفین پہ آپ نے قربان کیا۔ پھر وہ مکے کی انتہائی کامیاب اور مشہور تاجرہ بھی تھی ناظرین۔ یہ بڑی اہم ترین بات میں کر رہا ہوں، جو عورتیں آج آزادی چاہتی ہیں، ارے صاحب مثال حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی کیوں نہیں دیتی؟ کیوں ان کے در پہ جا کے خیرات حاصل نہیں کرتی؟ کیوں یہ نہیں بتاتی لوگوں کو کہ جس آزادی کو آپ حاصل کرنے کی بات کر رہی ہیں وہ آزادی نہیں ہے، وہ بنیادی طور پہ شتر بے مہار مادر پہ در آزادی ہے کہ جس میں سوائے بے شرمی کے، بے حیائی کے، بد تہذیبی کے کچھ بھی نہیں ہے، ناموس کو تباہ کرنے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ ذرا مثال دیجیے نا
کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اس وقت عرب کے معاشرے میں جو کہ میل ڈومیننٹ معاشرہ تھا, جہاں پر مرد عورتوں کو برداشت نہیں کر سکتے تھے, آپ اس وقت ٹاپ ایکسپورٹر بھی تھیں, ٹاپ امپورٹر بھی تھیں. شام اور یمن سے آپ کے اونٹ کے اتنے قافلے آیا کرتے تھے تجارت کے کہ پورے عرب کے اونٹ ایک طرف ہوتے تھے اور آپ کے اونٹ ایک طرف ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام عطا کیا تھا, اور سرکار علیہ السلام نے آپ کو لبرٹی دی. یعنی اس سے زیادہ لبرٹی کیا ہوگی مجھے بتائیے. آج دنیا لبرٹی مانگتی ہے, اس سے زیادہ لبرٹی, اس سے زیادہ فریڈم, اس سے زیادہ آپ کو آزادی اور کون دے گا جو دین اسلام نے آپ کو دی, کہ جس عورت کا کوئی وقار نہیں تھا, جس کو کوئی کچھ سمجھ نہیں سکتا تھا, اس کو ماں بھی بنا دیا, بیٹی بھی بنا دیا, بہو بھی بنا دیا, اس کو وہ مقام عطا کر دیا کہ رہتی دنیا تک عزت دے دی. اور آج آپ جن بینرز کے تلے کھڑی ہیں, میں ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں آخر میں بس, کہ اپنے خاندان اپنے مرکز سے بھٹک جائیں گی نا تو خاک ہو جائیں گی, افسانوں میں ڈھل جائیں گی, خاک ہو جائیں گی, افسانوں میں ڈھل جائیں گی. جن بینرز کو, جن سلوگنز کو لے کے آپ کھڑی ہیں, وہ آپ کو تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیں گے. یاد رکھیے گا, ایک ہی بینر ہے, اسلام کا بینر ہے, ایک ہی پوسٹر ہے, اسلام کا پوسٹر ہے, اور ایک ہی سلوگن ہے, حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا سلوگن اپنے ماتھوں پر چسپاں کر لیجئے. دنیا میں بھی آپ کو یقیناً فلاح مل جائے گی, اور آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ کو فلاح مل جائے گی. آئیے اس ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت میرے بائیں جانب آپ کے, ہمارے, ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں, ممتاز عالم دین ہیں, انتہائی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں, محترم جناب علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب, آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. میرے دائیں جانب جو شخصیت موجود ہے ناظرین, بڑی کمال شخصیت ہیں, اور آپ سربراہ ہیں شعبہ کمیونٹی سیفٹی انفارمیشن ریسکیو 1122, اور آپ پہلی UN سرٹیفائیڈ ریسکیو آفیسر ہیں. پرائڈ آف پاکستان کے ایوارڈ سے آپ کو نوازا گیا ہے. بہت متحرک شخصیت ہیں, میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں. السلام علیکم. ان کے ساتھ ساتھ ناظرین میرے دائیں جانب ایک اور شخصیت موجود, آپ کے, ہمارے, ہم سب کے انتہائی پسندیدہ ہیں, ممتاز ثناخواں ہیں, میرے بہت پیارے دوست ہیں, اور یقیناً کمال پڑھتے ہیں, محترم جناب قاری شاہد محمود صاحب اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ. آپ کو بھی خوش آمدید. السلام علیکم. اور آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں کارنر پہ کچن میں مہوش ستارہ صاحبہ موجود ہیں, آپ کو بھی خوش آمدید اور السلام علیکم. تو آغاز آپ سے ہی کرتے ہیں, کیا بنانے جا رہی ہیں بتائیے. سب سے پہلے میں نے جمعہ کا مبارکباد دینا چاہ رہی ہوں, جمعہ, اور ساتھ میں بتا رہی ہوں کہ جمعے میں ہمیشہ ہم کچھ اسپیشل بناتے ہیں عام روٹین میں بھی, تو آج رمضان کا جمعہ ہے تو میں نے کہا کچھ اسپیشل ہونا چاہیے. تو آج میں بنا رہی ہوں کباب کڑاہی ہے, ساتھ میں گڑ والے چاول ہیں اور کھوئے کی لسی ہے. واہ. اور کباب کڑھائی میں لے رہی ہوں بیف کا قیمہ ہے 1 کلو, پیاز ہیں 2 سے 3 عدد, ہری مرچیں ہیں 4 سے 6 عدد, پودینہ ہے آدھا کپ, انڈا ہے 1 عدد, زیرہ ہے 1 کھانے کا چمچ, دھنیا پاؤڈر 1 کھانے کا چمچ, ڈالڈا کلونجی کنولا آئل ہے تقریباً 4 سے 5 کھانے کے چمچ, چنا پاؤڈر ہے اس میں 2 کھانے کے چمچ, بادام ہے 2 کھانے کے چمچ, خشخاش ہے 2 کھانے کے چمچ, لال مرچ ہے, ادرک لہسن کا پیسٹ ہے, اور دہی ہے, دہی تقریباً لے رہے ہیں 1 کپ, ٹماٹر کا پیسٹ ہے 1 ٹیبل اسپون, ٹماٹر 3 سے 4 عدد, ہلدی اور نمک لیں گے ہم. ایک آئٹم میں ڈل رہا ہے سارا, یہ ایک انڈا اس لیے کہ قیمے کی بائنڈنگ ہے. یہ جو ایک آئٹم بن رہا ہے اس کے اندر ہی سب کچھ ڈل رہا ہے. یہ سب کچھ ایک ہی آئٹم میں ہے. میں ایسا سمجھ رہا تھا شاید پورے مہینے کی گروسری بتا رہی ہے. نہیں. اور گڑ والے چاول بنا رہے ہیں, اس کے لیے ہم لے رہے ہیں گڑ آدھا کلو, ابلے ہوئے چاول لے رہے ہیں آدھا کلو, کھویا لیں گے 1 کپ, ناریل کشمش بادام ہے 100 گرام, الائچی پاؤڈر لیں گے, لونگ ہے, سونف ہے, اور چاندی کے ورق کے ساتھ ہم اس کو گارنش کریں گے. اور ساتھ میں جو ہماری 3rd ریسیپی ہے وہ ہے کھویا لسی. اس میں لے رہی ہوں کھویا 150 گرام ہے, دودھ ہے 1 گلاس, دہی ہے 1 کپ, شوگر 2 کھانے کے چمچ, اور برف ہے ایز پر ٹیسٹ. واہ کیا بات ہے. تو آپ بس یہ جو کچھ بھی آپ نے بتایا اس کو تیار کیجئے. دیکھیں قاری صاحب جو ہیں وہ مسکرا رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ جو آپ نے بتایا ہے نا وہ آپ نے الگ سے رکھنا ضرور ہے. ان کا خاص مطلب ان کا سے بسنے کا مطلب یہ ہے بنیادی طور پر. اچھا جی دیبا صاحبہ, اب یہ باتیں تو میرا خیال ہے آپ کو سمجھ نہیں آتی ہوں گی, یہ جو باتیں کر رہی تھی. نہیں آتی. آپ تو آگ اور پانی کا کھیل کھیل رہی ہیں. آپ تو بنیادی طور پہ لوگوں کو ریسکیو کرنا اور ادھر سے لے کے بچانا, ادھر سے بچانا. السلام علیکم پاکستان. سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ اتنا خوبصورت ٹاپک, اتنا خوبصورت پروگرام اس میں آپ نے مدعو کیا. آپ کو موقع دیں گے تھوڑا سا, یوں سمجھ لیجئے کہ مجھے پروگرام کو ریسکیو کرنا ہے کمرشل کی طرف, وہاں سے لوٹتے ہیں تو پھر انشاءاللہ آتے ہیں. تو جاتے ہیں جناب اور لوٹ کے انشاءاللہ واپس آتے ہیں.
کرام ابھی ہمیں جوائن کیا ہے, آپ ان کو جانتے ہیں, میدانوں میں دیکھتے رہتے ہیں, کیا کمال پرفارمنس دیتے رہے صاحب, پاکستان کی نمائندگی کرتے رہے, اور بڑی ہمجید قسم کی شخصیت ہیں آپ کے, ہمارے ہم سب کے بہت ہی ہر دل عزیز ہیں. سابق کیپٹن ہیں قومی ہاکی ٹیم کے محترم جناب محمد ثقلین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور آپ نے ناظرین دیبا شہناز صاحبہ کا تو تعارف سن ہی لیا, بڑی دبنگ قسم کی خاتون ہے. ذرا ان سے پوچھتے ہیں یہ خوشبوئیں, یہ کھانے پکانے, میرا خیال ہے یہ تو آپ اس سے تو بہت دور ہوں گی. نہیں ایسا فائر فائٹنگ آپ کو تو بس کہیں پتہ چلنا چاہیے کہ موقع پہ خدا نخواستہ کچھ ہو گیا ہے اور جان جوکھوں میں ڈال کے جو ہے بس میں نے نکالنا ہے لوگوں. نہیں, ہم بھی عام انسانوں کی طرح یہ ساری چیزیں بھی محسوس کرتے ہیں, اور وہ بھی جس کا انٹرو آپ نے دیا, میں خوش قسمتی محسوس کرتی ہوں کہ رمضان المبارک جمعہ کا دن, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا ذکر, اور آج آپ نے مجھے بلایا. مجھے تو ایسے فیل ہو رہا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ, جیسے ہماری تربیت کا آغاز ہوتا ہے ریسکیو میں تو لکھا ہوتا ہے پہلی جو سلائڈ چلتی ہے سورہ مائدہ کی آیت, جس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. تو میں اس وقت سے یہی, آپ کے انٹرو کے بعد مجھے باقی تمام چیزیں اتنی وہ نعت اور آپ کا جو تھا کہ واقعی جو اسلام ہے مکمل ضابطۂ حیات ہے, اور جو ہمارے آج کل کی ٹی وی پہ چیزیں چل رہی ہیں رائٹس کے حوالے سے اور بے تکی طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں. میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی نا؟ بالکل غلط بات نہیں کی. آئی ٹوٹلی ایگری یو. جتنی پروٹیکٹڈ ہماری مسلمان خواتین ہیں الحمدللہ, اور جو اسلام نے ہمیں عزت دی ہے, جو ہمارے رشتے دیے ہیں, اور رشتوں کے علاوہ احترام دیا ہے, بحیثیت خاتون احترام دیا ہے, میرے خیال میں کسی اور مذہب میں بھی یہ چیز نہیں ہے. اور ہم ہمیں ان نان ایشوز کو اپنے ملک کے ایشوز بنانے ہی نہیں چاہیے. اور بہت شکریہ کہ آپ, ہم نا جب اکثر میڈیا مانیٹرنگ اور وہ چیزیں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو میں اس طرح بولتی ہوں تو میرے انڈر جو سٹاف ہے وہ میل آفس لوگ ہیں زیادہ, تو وہ بھی عجیب فیل کرتے ہیں کہ مطلب آپ کو تو ان خواتین کے ساتھ ہونا چاہیے. آئی ٹوٹلی ڈس ایگری ود آل دیز سلوگنس. دس از, آئی فیل کہ اٹس مائی پرسنل اوپینین, ڈونٹ میک اٹ ایشو, بٹ آئی فیل اٹس ٹوٹلی, آپ کھل کے بات کریں, ایشو بنے گا میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. اٹس ٹوٹلی ربش. آئی فیل I am very much strong because of my religion, because of my country, because of my the male members who actually give us respect. MashaAllah. اور یہ کسی اور کنٹری میں نہیں دیکھا. میں نے مختلف کنٹریز وزٹ کیے. I have seen there کہ ایک خاتون دن میں اگر, میں نے یہ ریئل واقعہ بتا رہی ہوں, بتائیے. in Austria لفٹ سے ہم ٹرین کی طرف جا رہے ہیں, اور ایک خاتون 3 بچوں کو, ایک واکر جو ہے اوپر نیچے ادھر 3 بچوں کو لیے وہ مارننگ ٹائم ڈیوٹی پہ جا رہی ہیں. اور میں بہت دیر تک یہ چیز سوچتی رہی کہ ہمیں تو اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں, ہمارے جو میل ہیں وہ ہمیں ایسے شہزادیوں کی طرح رکھا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی شاپنگ بیگ نہیں اٹھانے دیتے, بچوں کو کٹھے لے کے اس طرح. تو وہ تو ہماری جو فیملی سسٹم ہے, بلکہ عورت تو اپنا بیگ بھی ہاتھ میں دے دیتی ہے مرد کی, اور بچہ بھی ہاتھ میں دیتی ہے, دونوں سنبھالو. بالکل ویری رائٹ. آپ پارک میں وزٹ اچھا فخر سے سنبھال رہا ہوتا ہے, اور فخر سے سنبھال رہا ہوتا ہے. دس از ایکچولی ریسپیکٹ گیون بائی دی. آپ اپنی فیمیل کو ایسے پروٹیکٹ کر کے رکھتے ہیں کہ اس کو فالتو کا وزن نہیں اٹھانے دیتے. اور میرا نہیں خیال کہ اس کنٹری کا یہ مسئلے ہیں. ہاں جہاں پہ آپ نے تو خود ہی مثال دے دی, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تو پیغام دیا, پسند آئے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے دور میں تو یہ معیوب سمجھا جاتا ہے کہ کوئی کسی کو پسند آ جائے اور وہ اس کو پیغام خود بھیجے. یہ تو 1400 سال پہلے آپ کے لیے سیٹ ہے. شی از رول ماڈل فار آل آف اس. شی از ناٹ اونلی بزنس ویمن, شی از ایکچولی دی رول ماڈل فار دا ہول کمیونٹی, آل ویمن, بیکاز انہوں نے سیٹ کیا کہ آپ فیلڈ میں بھی رہ سکتے ہیں, آپ نے حیا بھی برقرار رکھنی ہے, کردار کے ساتھ آگے چلنا ہے, اور اچھی آپ بزنس رول ماڈل بھی ہیں تمام, نہ صرف فیمیل کے لیے بلکہ میلز کے لیے بھی ہیں. اور پھر میں کہتی ہوں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ریوارڈ کیا خوبصورت دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں دیا. سبحان اللہ. اس سے بڑا کیا, جنت کی عورتوں کی وہ سردار ہیں. سبحان اللہ. اس سے بڑی کیا بات ہوئے گی. جنت کی عورتوں کی سردار کی بھی والدہ محترمہ ہے, کمال دیکھیں کیسی بات ہے. میں مطلب جب بھی خاص کر کے رمضان میں ہی تزکیہ نفس کا موقع بھی ملتا ہے, ہم لوگ جب آپ سب سارے پروگرامز اسی حوالے سے ہوتے ہیں تو اپنی روح بھی تازہ ہوتی ہے. میں صرف ایک آن ایئر بھی سب سے یہی کہنا چاہوں گی, میرا اس بار حج کے لیے نامینیشن ہوا ہے, حج مشن کے لیے, لیکن میں کووڈ کی وجہ سے بڑی پریشان ہوں, بیکاز کہ سعودی گورنمنٹ اگر چاہے گی تو پاکستان سے منگوائے گی.
تو آئی وش جو کوئی دعا کر رہے ہیں اس ٹائم کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں. ہو جائے گا انشاءاللہ. نامینیشنز بیلٹنگ میں کبھی کبھی ہوتی ہے, ادارہ کبھی ہو جائے گا انشاءاللہ. بلکہ آپ کا میں فون نمبر لوں گا اور آپ مجھے واٹس ایپ پہ بتائیں گے انشاءاللہ کہ جنید بھائی دعا قبول ہو گیا انشاءاللہ. انشاءاللہ ہو جائے گا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع. ارے یہ ماشاءاللہ ہاشمی صاحب بیٹھے ہیں, بس یہ دعا کریں گے آپ کے لیے انشاءاللہ. آپ مطلب یہ بڑی اعتماد بڑی بات. اور میں آپ کو بتاؤں, آپ ہمارا فخر ہے. آپ سنیں مجھ سے, آپ بات یہ پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ ایک ہی ہیں؟ میں ایک مینس نہیں, آپ ایک ہی ہیں. میں کاش آپ کچھ مطلب 2-4 ہوتی ہیں ایسی. آپ اتنی اچھی گفتگو کر رہی ہیں, بہت ہیں میری ادارے کی انرجی آپ کے اندر ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں جو کام آپ کر رہی ہیں نا, وہ کام تو اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کمال کام ہے, اس پہ تو ہم گفتگو کرتے ہیں. ذرا ہمارے جو ثقلین بھائی ہیں, ہمارے سٹار ہیں, ان سے بھی ذرا گفتگو کرتے ہیں. ثقلین بھائی, آپ کا ماشاءاللہ جو گھرانہ ہے, ایک تو آپ کے دین کا رجحان بہت ماشاءاللہ, پھر آپ خود پرسنلی بڑے ایک درویش قسم کے آدمی, مطلب جو میدان کے اندر نظر آنے والے محمد ثقلین ہیں ایسے ہی نا آشمی صاحب, وہ کچھ اور ہیں اور اندر کے ثقلین کچھ اور ہیں. وہ جو اندر کے ثقلین ہیں, اس سے بات کرنی ہے, باہر والے سے نہیں کرنی. ہم نے ہاکی پلیئر سے بات ہی نہیں کرنی ہے. واہ واہ, ہمیں تو اندر کا ثقلین بتائیں وہ کیسا ہے, وہ اللہ سے کیا رجوع کرتا ہے, وہ سرکار کے عشق میں کتنا دیوانہ ہے, وہ بتائیں ہمیں ذرا. یہ اندر کی بات جو ہے وہ اندر ہی رہنے تو زیادہ اچھا ہے, کبھی کبھی باہر آ جانی چاہیے. مطلب یہ ہے کہ بس آپ کا جو ہے وہ فرم بلیو ہونا چاہیے. واہ, کسی بھی, جب تک آپ کا ایمان نہیں پکا پختہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین نہیں ہے آپ کا, تو کبھی بھی آپ کو منزل نہیں مل سکتی. فرسٹ آف آل آپ کا جو ہے اس پاک ذات کے اوپر جو ہے وہ ایک ایمان ہونا چاہیے, فرم بلیو ہونا چاہیے کہ اس کے حکم کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا. سبحان اللہ. کچھ بھی نہیں جو ہے وہ منزل نہیں مل سکتی. سبحان اللہ. اگر اس کا حکم ہو تو وہ ایک فقیر کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہے کہ وہ حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ایمان جو ہے وہ ہم میں بہت ضروری ہے. بڑی اچیومنٹس آپ نے کی زندگی میں, بڑی کامیابیاں دیکھی, پھر آپ ظاہر ہے آپ سابق کیپٹن بھی رہے قومی ہاکی ٹیم کے, تو یہ بڑا ایک اعزاز ہے کہ آپ نے پاکستان کو لیڈ کیا. جب گراؤنڈ میں اترتے تھے کیا سوچ ہوتی تھی؟ بالکل, پیرنٹس جو ہیں وہ اسپیشلی دعائیں لکھ کے دیتے تھے ہمیں کہ یہ آپ جو ہے وہ تیسرا کلمہ پڑھیں, درود پاک پڑھیں. اچھا. پھر جو ہے ہمارے سینئرز پلیئر جو ہیں وہ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے پریزیڈنٹ تھے اس وقت اختر رسول صاحب, تو وہ ہمیں جو ہے وہ کہتے تھے کہ باوضو ہو کے جایا کریں آپ میدان میں جب آتے ہیں, تو یہ اپنے ملک کا جو ہے وہ نام روشن کرنا جو ہے وہ, پھر جو ہے وہ سورہ یاسین پڑھ کے جانا ہم لوگوں نے. پھر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے, کیونکہ کچھ ایسے بھی پلیئرز ہوتے ہیں جو ہم سے بھی زیادہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ وہ نمازی پرہیزگار بھی ہوتے ہیں. کرکٹ میں بھی یہ میں آپ پوری قوم کو آپ کے پروگرام کے توسط بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ہے کھلاڑی جو ہے وہ بہت زیادہ دیندار لوگ, بہت زیادہ دینی گھرانے سے بھی ہیں. اور کرکٹ کے بھی پلیئر جیسے یونس خان وغیرہ بھی تھے, یوسف بھی تھے, انضمام وغیرہ, اس میں ہاکی میں بھی عثمان, رحیم خان, خواجہ جنید, یہ طارق عمران, یہ ایسے پلیئر تھے. یہ جب کیمپس, کیونکہ ہمارے ٹورنامنٹ جو ہیں وہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ رمضان میں بھی ہمارے ٹورنامنٹس آئے ہیں کہ ہم نے رمضان کے مہینے بھی میچز کھیلے ہیں, اور اس کے بعد کیونکہ ہمارے کیمپس تھے رمضان کے فوراً بعد بھی ہم نے عیدیں بھی باہر کی ہیں. تو آپ یقین کریں کہ ایسے ایسے پلیئر ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ روزہ رکھ کے پوری ٹریننگ کرتے تھے. یہ مطلب یہ میں جب یہ سنتا ہوں یہ بات, یہ ذرا اس کی تفصیل بتائیے, یہ کیسی مشکل ترین بات ہے. میں نے آپ سے عرض کی کہ جب آپ کا یقین ہو اللہ تعالیٰ کے اوپر, وہ آپ کو خود بخود ہی وہ آپ کے پیاس بھی بجھا دیتا ہے. ہمارے یہاں تو روزہ رکھنے کے بعد تو یہ ہو جاتا ہے کہ وہ ہاشمی صاحب کوئی روزہ رکھ لینا سو احسان. اچھا, ہم امت پہ احسان کرتے ہیں روزہ رکھ کے نا, ہم نے امت پہ احسان کیا ہے. وہ ہماری کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ فرش مخمل پہ چلیں تو پاؤں چھلے جاتے ہیں, کیلے کھانے سے ان کے دانت ہلے جاتے ہیں, تو ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے. مطلب روزہ رکھ کے گراؤنڈ میں اترنا اور پھر مطلب مخالفین کے خلاف کھیلنا, اور گیم بھی اتنا مشکل ترین کہ مستقل بال کے پیچھے بھاگنا ہے آپ نے. ہاکی جو ہے وہ فاسٹسٹ گیم ان دا ورلڈ ہے اور موسٹ ڈینجرس گیم بھی ہے. جی, تو ہمارے جو ہے ابھی ریسنٹلی 2019 میں پاکستان ٹیم کے ساتھ کوچ بھی تھا, تو ہم ہالینڈ میں ہمارا کیمپ تھا. تو ہمارے پلیئر جو ہے وہ جاتے تھے رات کو جو ہے وہ تراویح بھی پڑھتے تھے, صبح کی ٹریننگ بھی کرتے انہوں نے 3 گھنٹے, پھر آ کے ریسٹ کرنا, پھر شام کو بھی 3 گھنٹے انہوں نے ٹریننگ کرنی. واہ واہ واہ. اس کے بعد وہ جو ہمارے, اور روزے سے بھی سبحان اللہ. ہمارے جو کوچ تھے وہ ہالینڈ کے تھے, رونلڈ اولٹسمین, وہ کہہ رہے کہ میری یہ جو ہے وہ کوئی سائنس جو ہے وہ اس چیز کے اوپر میں نہیں سمجھتا کہ قبول کرے کہ آپ 6 گھنٹے ٹریننگ, اتنی ہارڈ ٹریننگ کریں. تو اس کو آپ نے جواب نہیں دیا کہ تمہاری سائنس جا کے ختم ہوتی ہے, اللہ کی عطا وہاں سے شروع ہوتی ہے. وہ خود ہی دیکھ کے حیران ہو گئے وہ کہ جو ہے یہ کوئی اسپیشلی کوئی چیز ہو سکتی ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اتنی پاور دیتی ہے بندے کو, اتنا حوصلہ دیتی ہے, ہمت دیتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے خوش نصیب لوگ ہیں, ہم ایسی بات نصیب ہیں کہ اس امت میں سے ہیں. کیا بات, پاکستان کے ایمبیسیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اسلام کے ایمبیسیڈر ہیں سر. یہ بات اگر اپنا یہ کردار, بہت اچھی آپ بات کر رہے ہیں, اقوام عالم کے سامنے جا کے اپنا یہ کردار رکھیں گے, جیسے اپنے کوچ کی یہ بات کر رہے ہیں, تو یقیناً متاثر ہوئے بغیر تو نہیں رہے گا. کتنا اچھا نقطہ اٹھایا ہاشمی صاحب نے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ فرما کیا رہے ہیں کہ آپ ذرا اس پہ کامنٹ کیجئے. بہت اچھی آپ بات کر رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ وہ جب وہاں پہ نمازیں ادا کر رہے ہیں, تراویح ادا کر رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, مطلب اسپریچولی بھی اپنے آپ کو بڑا پرفیکٹ رکھے ہوئے, تو یہ ایک انفورسین میسج جا رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح, بالکل ایسے ہی ہے جنید بھائی. آپ دیکھیں گے آج جس شخصیت پہ ہم بات کرنے لگے ہیں, ان کے مثالی کردار کے حوالے سے بات کرنے, ان کی عصری تناظر میں جو ان کے کردار کی معنویت ہے اس پہ بات کرنے لگے, تو آپ جو اپنا بات کرنے سگلین بھائی سے, تو مطلب کوئی بھی پلیئرز ہیں, کوئی بھی آپ مطلب پاکستان سے تعلق رکھنے والا, اسلام کا سپوت جو بھی ہے, وہ دنیا میں کہیں بھی جاتا ہے تو وہ ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے اسلام کو, پاکستان کو. وہ ایک تشخص ہے, وہ ایک شناخت ہے. جیسے ہماری بہن ہے, مطلب جس طرح سے اب یہ بتا رہی ہیں کہ ملکوں انہوں نے گھوما ہے, تو دیکھا ہے, تو مطلب جہاں کہیں بھی گئی وہاں پہ اپنی ایک یاد چھوڑ کے آئیں. پتہ چلے کہ مسلمان خلوت میں ایسا ہوتا ہے, جلوت میں ایسا ہوتا ہے, اس کی راتیں ایسے گزرتی ہیں, دن ایسے گزرتے ہیں, اس کا رمضان کیسے گزرتا ہے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. یہ چیزیں جو ہے نا, مطلب کیا بات. وہ جو اس کی, میں تو آپ بتاؤں میں آپ کو, جب آپ لوگ, اللہ آپ لوگوں کو جزا دے, بات یہ ہے کہ جب آپ پاکستانی پرچم لے کے اترتے ہیں نا میدان میں, اللہ, آپ بلیو کریں, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ قوم کی کتنی دعائیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں, کروڑوں لوگ آپ کے ساتھ کتنی, کیونکہ وہ جو پرچم ہے نا, پرچم بس اس کی سر بلندی ہے اصل جو کچھ بھی ہے. آپ یہ بتائیے صاحب کہ آپ نے کوئی ایسا مجھے واقعہ بتائیں ریسکیو کا. ظاہر ہے میں تفصیل میں جاؤں گا تو بڑے آپ نے کام کیے ہیں, مجھے پتہ ہے بہت آپ نے کام کیے ماشاءاللہ, اور آپ کی ڈومین 1122 کی بہت ظاہر پھیلی بھی ہے. کوئی واقعہ ایسا بتائیں جس نے آپ کے دل کو کاٹ کے رکھ دیا ہو, جہاں آپ ریسکیو کرنے گئی ہیں خود پرسنلی, یا کتنے مشنز پہ گئی ہیں, آپ یہ بتائیے, دونوں چیزیں بتائیں. میرے خیال میں کوئی ایسا میجر ریسکیو آپریشن نہیں ہے جس پہ میں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا, چاہے وہ ایئر کریش ہے, بلڈنگ کولیپس ہے, یا بم بلاسٹ انسیڈنٹ ہے 9 سال میں, جس نے آپ کے دل کو چیر دیا ہو. لیکن جو تھا گکھڑ پلازا کا بلڈنگ کولیپس انسیڈنٹ, جس پہ 13 فائر فائٹرز کی شہادت ہوئی تھی, وہ پہلا واقعہ تھا کہ اس نے نا اندر سے ہلا دیا تھا. اچھا. وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے جو فائر فائٹرز کا کرو تھا ریسکیو 1122 کا, وہ مڈ آف دا پلازا سے آگے تک پہنچا ہوا تھا اور بلڈنگ کولیپس ہو چکی تھی, اور بس میں معجزے کا انتظار کر رہی تھی کہ کوئی معجزہ ہو اور یہ خبر آئے کہ ہم جس وقت وہاں تک پہنچیں, کیونکہ 5 فلور کی کنکریٹ کو ہٹا کے وہاں تک پہنچنا تھا, اور وہ ایکسیس ہم کر رہے تھے ہوز پائپ جو لے کر وہ اندر گئے ہوئے تھے. تو وہ جو پیرنٹس ادھر, آپ خود اس میں, یس, وہ پیرنٹس جو اس انسیڈنٹ سائٹ پہ کھڑے تھے ہمارے ساتھ, ظاہرہ پہنچ گئے. 21 دن ہمارا وہ آپریشن, چوتھے دن ہم ریسکیو کے جو شہداء تھے ان کی ڈیڈ باڈیز وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہوئے تھے. تو مجھے بار بار ایک ہی چیز ہو رہی تھی کہ یہ بچے یا ہمارے بھائی ان لوگوں کے لیے اندر گئے جن کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ اپنی بلڈنگ میں فائر سیفٹی کے آلات لگا لیتے, اپنی بلڈنگ کو محفوظ بنا لیتے. وہ اتنا بڑا بزنس رن کر رہے ہیں. تو میں جب بھی بولتی ہوں اس پہ بلنٹلی بولتی ہوں, کئی اسٹیک ہولڈرز ہیں اس میں, ان کو تھوڑا سا اس پہ برا بھی لگے گا, پر معذرت کے ساتھ میں سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ بلڈنگ سیفٹی کو انشور کرے. ریسکیو آپ کے پاس موجود ہے, 1122 نمبر پہ ڈائل کریں گے, 7 منٹ پہ آپ کے پاس پہنچیں گے. جو سروسز آپ کو درکار ہیں ہم دیں گے, اور ہم دیتے رہے ہیں. ایسا 14 سال سے. آخری کوئی ایک جملہ بتائیے کہ جس واقعے نے آپ کو بالکل ایک دم چیر کے رکھ دیا, بس آخری بات. اور بے نظیر بھٹو محترمہ کی جو اسیسینیشن ہوئی تھی, اینڈ آئی واز دیئر ان دا ہاسپٹل وین دس اناؤنسمنٹ واز میڈ, تو آئی فیلٹ ویئر آئی ایم, مطلب country where even the leadership is not secure. مطلب it's not related to the party or affiliation or something. I am rescued. I was there to, مطلب میرا وہاں پہ کام تھا. لیکن آپ کا دل کٹ گیا کہ ہماری مطلب کہ ہم کہاں پہ, بالکل صحیح. لیکن وہی بات ہے, وہی جذبہ ہے نا کہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ ہر دل کو دھڑکنے کی صدا ہم نے سکھائی, ہر ذہن کو چلنے کی ادا ہم نے سکھائی. ہم جہل کے صحراؤں میں باغوں کی طرح ہیں, ہم شب کے اندھیروں میں چراغوں کی طرح ہیں, ہم زہر کے پیالوں میں اتر کر نہیں ڈرتے. آپ نے بتایا ہم زندہ و جاوید ہیں, مر کر نہیں مرتے. میں بھی صاحبہ کیا کہاں تک تیاری پہنچی بتائیے. ہمارے گڑ والے جو چاول ہیں وہ بالکل تیار ہو چکے ہیں. میں بس اس کی گارنش کری تھی کھوئے کے ساتھ اور چاندی کے ورک کے ساتھ,
اور جو ہماری کباب کڑاہی ہے اس میں میں نے جو کباب ہیں وہ بنا کر فرائی کر کے, وہ جس میں آپ نے پورے مہینے کی جو گروسری لے کے ڈالی ساری ڈال دی, وہ تیار ہو گیا. بالکل. اس میں نے کباب سارے بنا کے اس کو میں نے ڈالڈا کلونجی کنولا آئل کے اندر فرائی کیا ہے. فرائی کرنے کے بعد میں نے اس کی گریوی بنائی ہے الگ سے, پیاز ٹماٹر کی اور دہی کی. اس کے اندر میں نے سارے کباب ڈال کر اس کو اب میں دم لگاؤں گی, تقریباً 10 منٹ کا دم ہوگا. اس کے بعد ہمارے کباب بھی ریڈی ہیں اور ہمارے گڑ والے چاول بھی ریڈی ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ تیار ہوگا کھوئے کی لسی. آج آپ نے عورتوں کے حقوق کی علم بردار بن کے عورت کے حقوق کی پاسداری کرنی ہے, بالکل, اور اس طرح سے کرنی ہے کہ آپ نے خود جو ہے وہ آج ان کو سرو کرنا ہے. دیبا شہناز صاحبہ, بالکل, یہ کمال خاتون ہے ماشاءاللہ, اور یہ ہمارا پرائیڈ ہے, یہ ہمارا پرائیڈ ہے. ثقلین صاحب ہمارے پرائیڈ ہیں, ان کو بھی آپ نے سرو کرنا ہے. تو ثقلین بھائی آپ سے بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ, اور ظاہر ہے ہاشمی صاحب تو موجود ہی ہیں ہمارے ساتھ. لیکن ایک بات ذرا میں جاتے جاتے ذرا وقفے پہ آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں. کوئی زندگی کا ایسا موقع جس نے آپ کو اندر سے بڑا توڑا ہو, احساس ہوا ہو کہ یا اللہ بس تیری مدد چاہیے, کوئی ایک واقعہ, کوئی ایسا واقعہ جس نے آپ کو اللہ کے بہت قریب کیا ہو؟ ویسے تو بہت سارے انسیڈنٹ آئے ہیں لائف میں, ایسے بگ ٹورنامنٹس بھی ہار گئے ہم. کہ سیمی فائنل جو ہے وہ 2000 میں آسٹریلیا میں جو ہے وہ سڈنی میں پاکستان جو ہے کوریا سے جو ہے وہ جنوبی کوریا سے سیمی فائنل بھی ہار گیا. وہ سب سے ایزیسٹ جو ہے تھا. اور بھی جو ہے ورلڈ کپ 2006 میں کیپٹن تھا, ہم جو ہے سیمی فائنل ارجنٹینا سے ہار گئے. جی. تو ایسے زندگی میں بہت سارے جو ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ماں ایسی چیز ہے, جب وہ دنیا سے چلی جاتی ہے تو بندہ جو ہے وہ, آپ کی والدہ نہیں ہے میری, اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. اور میں ناظرین, میں ثقلین بھائی کے بہاف پہ, ظاہر ہے ثقلین بھائی سے ہم پیار کرتے ہیں, ہمارا سرمایہ ہے, اور آپ سب پیار کرتے ہیں. جہاں جہاں مجھے سن رہے ہیں ان کی والدہ کے لیے دعا کیجیے گا, اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے, ان کے درجات کو بلند کرے. جاتے ہیں اور انشاءاللہ لوٹ کے واپس آتے ہیں. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان میں, اور بڑی ہی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. افطار کا بہت حسین موقع ہے. ہمارے بہت ہی پیارے سے جید عالم دین جناب علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب تشریف فرما ہیں. ایک بہت ہی دبنگ خاتون 1122 سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, دیبا شہناز صاحبہ, اور یہ صرف دبنگ نہیں ہے بلکہ دل کی بھی بڑی دبنگ خاتون ہے. سابق کپتان قومی ہاکی ٹیم ناظرین محمد ثقلین صاحب درویش آدمی ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. میرے بہت ہی پیارے بھائی قاری شاہد محمود صاحب موجود ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ, اور محو ستارہ جو ہیں وہ پورے مہینے کی گروسری ایک ریسیپی کے اندر جو منتقل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. تو بات ہو رہی تھی والدہ کے حوالے سے. میں اس وقت آپ کے ایکسپریشن دیکھ رہا تھا, لیکن چونکہ وقفے پہ جانا تو میں نے کہا بریک سے آ کے بات کروں گا. ہر بیٹے کا, ہر بچے کا, ہر بچی کا اپنی ماں سے ایک تعلق ہوتا ہے, اور ایک بڑا مختلف تعلق ہوتا ہے. اچھا, جب آپ, مجھے یقین ہے جب آپ میدان میں اترتے ہوں گے تو پہلے اپنی والدہ کے پاس جاتے ہوں گے, ذرا وہ لمحات بتائیے وہ کیا؟ بالکل, سب سے پہلے تو میں جو ہے وہ, کیونکہ گھر میں سب سے چھوٹا بہن بھائیوں میں, ٹھیک ہے, تو چھوٹے جو ہے وہ بچے کا ویسے بھی ماں باپ کے ساتھ جو ہے نا وہ تھوڑا سا اٹیچمنٹ زیادہ ہوتی ہے رادر دین ادر. ٹھیک. اور مجھے جو ہے وہ ہاکی بھی جو ہے وہ میری والدہ نے مجھے لے کے دی تھی. اچھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے اسکول کہ جب میں پڑھتا تھا تو انہوں نے کہا بیٹا یہ ہاکی لے کے کھیلو ذرا اسکول میں جا کے تم نا. اچھا. تو انہیں کی برکت سے جو ہے وہ سلسلہ آگے چلا. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ مجھے ہمیشہ کہتی تھی کہ میں جب چھوٹے سے تم تھے تو میں کبھی بھی یہ کمر کر کے تمہاری طرف کبھی بھی نہیں لیٹی تھی, ہمیشہ سینہ کر کے لیٹی, انشاءاللہ فتح ہی ہوگی تمہیں ساری زندگی. اللہ 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 اللہ. تو جو ہے وہ کہہ لیں کہ والدہ کی جو دعائیں ہیں, اور اسپیشلی جو ہے پھر وہ جب میں ایک پروسیجر میں گزرا تھا, جب میں جونیئر ٹیم سے سینئر ٹیم میں جا رہا تھا, تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ کبھی وہ داتا صاحب سے جا کے وہ پھول لے کے آتی تھی, تعویذ لے کے آتی تھی, پانی لے کے آتی تھی کہ یہ پیو. کبھی غازی شہید کے جو ہے وہ ایک دفعہ وہ وہاں پہ چلی گئی شہید کے کہ یہاں سے جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ دم کیا ہوا پانی لے کے آؤں گے, تمہیں انشاءاللہ فتح ہوگی. واہ. تو کہ والدہ کی جو ہے وہ بہت ہی, مطلب وہ کسی نے کہا نا کہ گردشیں لوٹ جاتی ہیں میری بلائیں لے کر. ہاشمی صاحب, یہ بالکل ان کی جو بات سن کے مجھے خیال آیا کہ گردشیں لوٹ جاتی ہیں
میری بلائیں لے کر گھر سے جب نکلتا ہوں میں ماں کی دعائیں لے کر, لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی, ایک ماں ہی ہے جو مجھ سے خفا نہیں ہوتی. بے شک. اچھا یہ ماں ہی ہے جو ہر جگہ جاتی ہے اپنے لال کے لیے, اپنے پیارے کے لیے دعا کرتی ہے, تو وہ ایک انرجی محسوس ہوتی ہوگی ہے پیچھے, اب دعاؤں کا ایک جو ہے باقاعدہ سہارا مل گیا. بالکل. مجھے جس طرح یاد ہے کہ میچز سے پہلے بھی میں فون کر کے اپنی والدہ سے نا, اسپیشلی میری والدہ نے کہنا یہ تیسرا کلمہ جو ہے وہ پڑھنا ہے تم نے, سورہ یوسف پڑھا کرو, سورہ یاسین پڑھنی ہے. تو آج وہ خیال آتا ہے کہ واقعی جو ان کی باتیں تھیں وہ جو ہے وہ کاش ہم نے پوری کی پوری اگر مانی ہوتی ان کے زمانے کی باتیں جو کہتے تھے, تو آج شاید ہم کسی اور مقام پہ ہوتے تھے. تو یہی میں اپنے جو ہے وہ آپ کے پروگرام کے توسط سے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ ینگ جنریشن کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ جن کے پیرنٹس زندہ ہیں وہ ان کی جتنی ہو سکے اتنی ان کی عزت کریں, ان کے جو ہے وہ پاؤں دھو دھو کے پئیں. سبحان اللہ. مجھے کسی نے کہا کہ اگر تم اپنی ماں کے پاؤں دھو کے پی لو گے تو سب کچھ ہی پا لو گے. وہ منور رانا نے کہا تھا نا کہ یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا, میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے. میں اس وقت دیکھ رہا ہوں گفتگو ہم کر رہے ہیں, آنکھیں ان کی نم ہو گئی ہیں. ان کے ساتھ بھی کوئی معاملہ ہے, ماں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے ان کا اپنی, بتائیے ذرا. میرا تعلق میرے والدین کے ساتھ بہت سٹرونگ ہے, لیکن دونوں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں ہوں گے اس وقت. اللہ انہیں غری کی رحمت فرمائے, اللہ انہیں غری کی رحمت فرمائے. ان کے ساتھ بابا ڈھال تھے اور ماں استاد تھی. بابا کا سارا ٹائم باہر گزرا. بابا کی لاڈلی تھیں آپ؟ لاڈلی تھی کیونکہ میں 8 سال بعد پیدا ہوئی تھی, اور مجھے جیسے کسی لڑکے کو پوری سپورٹ حاصل ہوتی ہے اس فیملی میں تھی جس پہ تھوڑا سا لڑکیوں کے حوالے سے بہت زیادہ پروٹیکشن تھی, بٹ گھر میں سے ایجوکیشن وہ سب, تو بابا نے الحمدللہ ہر بیریئر کراس کر کے مجھے سپورٹ کیا تھا. تو اماں میری بہت سادہ, بہت سمپل, بہت اللہ والی اور بہت نیک انسان تھی. اور ان کا میں صبح جب میں تیار ہوتی تھی یونیفارم پہن کے, تو تھوڑی دیر کے لیے وہ دوبارہ جب لیٹتی تھی تو میں جا کے لائٹ آن کروں تو امی جی میں جانے لگی ہوں, پھر پیار کرتی تھی ان کے پیشانی پہ, اور پھر میں دعائیں لے کے رخصت ہوتی تھی. اور یہ ہوا جس وقت ان کی نزا کا عالم چل رہا تھا, تو آئی ڈیڈنٹ نو بیکاز وہ کینسر پیشنٹ تھی. تو میں اس رات ایمرجنسی, کہاں کا تھا ان کو لیور کا تھا. اللہ. تو میں جب ہاسپٹل سے ان کے کہنے پہ واپس لے آئی تھی, اینڈ دس واز مطلب میڈیکل پروفیشنل ہونے کے باوجود میں نے یہ زندگی میں ایک ڈفرینٹ سا ڈیسیجن لیا تھا, اللہ کی طرف سے مجھ سے ہوا تھا. انہوں نے مجھے کہا مجھے گھر لے کے جاؤ, کیونکہ وہ سارے لوگوں کو ہمیشہ اکٹھا رکھتی تھی, اور ان کی سسٹر بھی, میری پھپھو بھی, سارے لوگ آئے ہوئے تھے. تو ان کے سامنے بیٹھی تھی, تو میں نے کہا میں اماں کے روم میں اب صرف انجیکشن لگانے آؤں گی. میں دوسرے کمرے میں جا کے اس دن میں بہت چیخ کر رو رہی تھی. تو جب میرے بھائی نے بھی آ کے, کزن نے بھی کہا کہ تم کیا سوچ رہی ہو, میں نے کہا میں یہ سوچ رہی ہوں کہ آج جس ڈاکٹر نے ایمرجنسی میں ڈیوٹی دینی تھی, میں نے تو اپنی ڈیوٹی میں کبھی بھی ڈنڈی نہیں ماری, تو وہ کیوں نہیں تھی, کیوں مجھے کہہ رہے تھے کہ صبح 8 بجے آئے گی نا, کیوں امی کی پین میں آرام نہیں ہو رہا. مجھے یہ نہیں تھا کہ امی کی ڈیتھ ہو جانے. تو اتنے میں کچھ تقریباً 15-20 منٹ گزرے تو میری سسٹر آئی, اس نے کہا کہ آپ روزانہ صبح امی کو سلام کرنے کے بعد کہتی ہیں کہ مل کے جاتی ہیں, آپ کی آواز پہ امی آنکھیں کھولتی ہیں, آپ آ جائیں, امی آنکھیں نہیں کھول رہی ہیں, آپ کی آواز پہ آنکھیں کھولیں گی. میں زمین پہ بیٹھی ان کے بیڈ پہ اس طرح سے ہاتھ رکھ کے میں نے کہا امی جی. اللہ. تو آگے سے جواب آیا جی. تو میں نے انہیں کہا امی جی آپ آنکھیں کھول لینا, تو آنکھیں نہیں کھل رہی تھی. میں سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کی, تو میں اللہ سے باتیں کری تھی, کیسے ہو سکتا ہے میری آواز پہ امی آنکھیں نہ کھولیں. میں ابھی یہ بات ہی کری تھی, میری اماں نے آنکھیں کھولی, سب کو دیکھا, کلمہ پڑھا, میری طرف آنکھیں میری آنکھوں میں ڈالی, ان کی جو پیپل ہے وہ بڑا ہوا, اور وہیں پہ کلمہ پڑھتے ہوئے خود سے ہی آنکھیں بند کی. ڈیتھ ہو گئی. مجھے کچھ سارے کہیں کہ نہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی. آئی سیڈ نہیں, یہ آپ کیا بول رہے ہیں, ایسے مت بولے, میری امی زندہ ہیں. اللہ. تو میرے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی جب ہو گئی وفات تو کئی لوگ آئے کہ مامی ہمیں یہ دیتی تھی, کوئی کہے چچی ہمیں ہمارے گھر کے لیے یہ دیا تھا. ہمیں تو ان کا پتہ ہی نہیں تھا وہ کیسے دیتی تھی, بے خبر طریقے سے لوگوں کی مدد کیا کرتی تھی. تو وہ رول ماڈل تھی. وہ ڈگریاں جو میرا کانسیپٹ تھا نا, ہم لوگ کو بہت پڑھ لکھ کے, میری اماں بالکل پڑھی لکھی نہیں تھی, ابو پڑھے لکھے تھے, لیکن میں یہ میری امی کی وفات نے جمعہ کے دن کلمہ کے اوپر وفات ہونا, اور شاہدین کے سامنے, کہ یعنی شاہدین موجود تھے,
ان کے ہوتے ہوئے ایک ان پڑھ جسے آپ دنیاوی ڈگری کے حساب سے دیکھیں خاتون کا اس طرح سے، اور وہ جب آخری دنوں میں کہتی تھی کہ میرے لیے حرم میں دعا ہو رہی ہے، تو میں نے کہا اماں کیا کہاں کی باتیں کر رہی ہیں، اور مجھے خالہ کے بیٹے کی کال آئی کہ وہ حرم میں ان کے نام کا عمرہ کر رہے تھے، تو یہ اللہ کی طرف سے تھا. میرے خیال میں وہ بہت نیک لوگ تھے، ہم تو ان کے کچھ اللہ اللہ اللہ. یہ اس وقت بات کر رہی ہیں آپ، یقین مانیے میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میں اپنے بس میرے جذبات پہ قابو نہیں ہے اس وقت. میں بس انہوں نے مجھے ذمہ داریاں دی بینگ ایلڈر. میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کامیابی میں انشاءاللہ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیے میں نے انشاءاللہ اس لیے بھی کہا کہ ظاہر ہے میں انشاءاللہ کہنا چاہیے، لیکن میں نے تیقن سے اس لیے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا جس کے ساتھ اس کی ماں کی اس کے باپ کی دعا ہو، یہ ہو نہیں سکتا. میرے سرکار نے فرمایا کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی جیسے نبی کی دعا امت کے حق میں. جو باپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے وہ رد کیسے ہوگی؟ آپ بتائیے حضرت، بتائیے ذرا. اور جو ماں اپنے قدموں کے نیچے جنت لیے بیٹھی ہو وہ دعا دے دے، تو آج تو تذکرہ ہمارا ماؤں کی ماں کا ہے. آپ ذرا بتائیے اس بار. جنید بھائی، ان کی قاری صاحب کی طرف جانے سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ میری اماں نے مجھے ایک رات پہلے بتا دیا تھا بیٹا میرا وقت پورا ہو چکا. اللہ. میرے ابا نے 13 محرم کو ڈیتھ ہوئی، 10 محرم کو میرے ابا نے بیٹھ کے پراپرٹی اور سارے معاملات، بیٹا میرا وقت پورا ہو چکا ہے. درویش تھے میں کہتی ہوں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. بڑے لوگ تھے جی. ماؤں کی ماں کا دن. بالکل ماؤں کی ماں کا دن تو ہے، لیکن میں اسی بات کو جو ہماری بہن نے بات کی اسی کو تسلسل دیتے ہوئے کہوں گا کہ آج کی جو نوجوان نسل ہے اس کے لیے اسوہ یہ ہے، اس کے لیے تقاضا یہ ہے، ان کی بات سے بھی ہمیں جو سبق مل رہا ہے کہ اپنے آپ کو ہمیں ایسا بنا لینا چاہیے کہ ماں باپ کے دل سے خود دعا نکلے، نہ کہ ہمیں ان سے کہنا پڑے کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے. یہ بڑا ضروری ہے. ان کی خدمت گزاری، ان کے اطاعت شعاری، ان کے معاملات، ان کی عزت کا خیال. کہ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک میں یہ تعلیم ملتی ہے کہ اس شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سجا، آپ نے شب معراج میں یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں کچھ لوگوں کا ٹھکانہ بنایا گیا ہے. سبحان اللہ. اس میں ایک شخص وہ بتایا گیا کہ جو اپنے والدین کے لیے تان و تشنی اور گالی کا سبب نہیں بنتا، اپنا کردار ایسا بنا لیتا ہے کہ کوئی اس کے کردار کی وجہ سے یہ انگلی نہیں اٹھاتا کہ اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت درست نہیں کی، یہ کسی اچھے گھرانے کا نہیں ہے، اس کی اچھی نسبت نہیں ہے. تو وہ بندہ جو ایسی اپنی زندگی گزارے کہ اس کے والدین کو اس کی وجہ سے کوئی تان و تشنین یا گالی نہ دی جائے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں اس کو جگہ عطا فرماتا ہے. اللہ یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے. یہ کیوں مل رہا ہے؟ کہ والدین کی کیئر کرنے کے سبب، ان کا عزت احترام کا تقاضا جو ہے اس کو پورا کرنے کے سبب. میرا ایک دوست ہے، میں ایک واقعہ ناظرین آپ کو بتاتا ہوں. ایک میرا دوست ہے اور میں آپ کو جو واقعہ بتا رہا ہوں انتہائی جینون واقعہ بتا رہا ہوں، میں انتہائی جینون جو میری آنکھوں سے دیکھا ہوا. میرا ثقلین بھائی بچپن کا دوست، میرا اسکول کا کولیگ، میرا اسکول مطلب ایون کلاس میٹ، ساتھ ہم براٹ اپ ساتھ ہوا. کسٹمز میں ماشاء اللہ بڑی پوسٹ پہ، سلیم کھوکھر نام ہے. میں آپ کو بتاؤں ایک عجیب سی بات، بہت عرصے کے بعد ہماری ملاقات ہوئی، بہت عرصے کے بعد جب اسکول کا زمانہ نکل گیا، کالج کے بعد پھر میں پروفیشنل لائف میں آ گیا، میں ٹی وی پہ، وہ کسٹمز میں. ایک عرصے بعد ملاقات ہوئی تو میں نے جب اس کو دیکھا میں نے بڑا ایک فخر سے اس سے کہا، میں نے کہا یار کمال ہے ماشاء اللہ، بہت ترقی کی. کہہ رہے تم نے بھی تو کی ماشاء اللہ. میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا ہم دونوں اپنی ماؤں کی باتیں کر رہے تھے. اس نے ایک ایسی بات بتائی، آپ یقین مانیے وہ بات ناظرین سنیے ذرا کیا ہے. وہ کہتا ہے جنید، میں نے کہا یہ کامیابی کا راز؟ کہنے لگا کچھ نہیں ہے، فارغ ہوں. کچھ نہیں ہے، ہم بھی گلستان اسکول میں ساتھ پڑھے، آپ بھی ساتھ تھے، میں فارغ ہوں بالکل. کہنے لگا ایک کام کیا ہے. کیا کیا ہے؟ کہنے لگا صبح اٹھتا ہوں، جب میں وردی پہنتا ہوں نا، وردی پہننے کے بعد سب سے پہلے میں اپنی ماں کے پاس جاتا ہوں، ماں کو بہت آہستہ سے جگاتا ہوں، جگانے کے بعد ان کے قدموں کو بوسہ دیتا ہوں. اس کے بعد اس قدم کے اوپر، اب سننے والی بات ہے، بوٹل میں نے الگ رکھی ہوئی ہے، اس بوٹل سے ان کے قدموں کو دھوتا ہوں. دھونے کے بعد اس پانی کو پورا دن وہی پانی میں ریفل کر کے پیتا رہتا ہوں. ماں کو ناشتہ کرا کے دعا لے کے 10 بوسی قدم بوسی کر کے نکلتا ہوں. یہ پانی میرے لیے آب شفا ہے. میں نے کہا ہو گیا آب شفا تمہارے لیے، اس سے بڑھ کے کچھ ہے. کام دیکھیں آپ صاحب. جی جنید بھائی، اب یہ دیکھیں کہ کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین اللہ تعالیٰ کی تخلیق کیا ہے؟ جنت. اور وہ کھینچ کے اللہ نے وہاں کے قدموں میں لا کے رکھ دی. سر کیسا کام ہے؟ اچھا کام کتنا یونیک ہے. بوسے دینے والے تو بہت سنے، دھونے والے اور دھو کے پینے والے بہت کم سنے. جی کیا بتانا چاہ رہی ہیں؟ آپ کہاں کھو گئی بات میں؟ نہیں میں آپ کی بات ہی سن رہی تھی. ہماری افطاری بالکل تیار ہے، کباب کڑاہی بھی بالکل تیار ہے، ساتھ میں گڑ والے چاول بھی ریڈی ہیں، سبروسوں کے میں نے چکن سموسے بنائے ہیں، اور جو ٹینگ کا آج میں نے فلیور لیا ہے وہ لیمن پیپر ہے، اور ساتھ میں کھوئے کی لسی بھی تیار ہے. ماشاءاللہ جی، بہت شکریہ.
اور آپ دونوں آئے, آپ دونوں کی آمد کا بھی بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ظاہر ہے اس وقت علامہ ہاشمی صاحب موجود ہیں. سیدہ کی کچھ شان بیان کیجئے اس حوالے سے کہ آج کے دور میں کس حد تک ضرورت ہے. باقی ڈیٹیل گفتگو تو انشاءاللہ آگے ہوتی ہے. جی ہاں, میں آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ ہم یہ جو خاص شخصیات کے ایام منسوب ہوتے ہیں تو ان کو سیلیبریٹ کیوں کرتے ہیں. ایک تو یقیناً مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمارا یہ کہہ لیجیے ایمانی فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے, درجات کی بلندی کے لیے یہ اہتمام کریں. یہ بڑی اچھی بات آپ کر رہے ہیں, بتائیے لوگوں کو, بلکہ لوگ کریں اس وقت. جی ہاں, اس کے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے. اس وقت ملک پاکستان میں دور و نزدیک میں جہاں بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں تو دسترخوان سجے ہوں گے تو آپ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ, 3 مرتبہ سورہ اخلاص طریقہ بھی بتائیے. بہت اچھی آپ بات کم از کم یہ پڑھ کے تو اپنے ہاتھ اٹھا دیجیے اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں اپنا یہ ہدیہ عقیدت, اپنی محبتوں کا یہ خراج پیش کیجیے. اور کیسے کیسے کریں وہ بھی طریقہ بتائیں. جی ہاں, اس کا یہ سب سے جو مطلب اس وقت جو شارٹیسٹ طریقہ ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ جو سورۃ فاتحہ پڑھ لیجئے اور بھی کچھ آپ کو صورتیں یاد ہے وہ پڑھ لیجئے. سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھیں گے, ایک پورا ختم قرآن پاک کا ثواب مل جائے گا. سبحان اللہ. ہر فرد جو ہے وہ ہر بیٹا اپنی ماں کو ایک سورہ مطلب ایک دفعہ جو ہے ختم قرآن کا ثواب آج کے اس دن میں پیش کر سکتا ہے. اس وقت قبولیت کی گھڑیاں بھی ہیں اور اتفاق دیکھیے کہ جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے. دنوں کا بھی سردار ہے, مہینوں کا بھی سردار ہے, عورتوں کے بھی سردار ہیں, اور عورتوں کی بھی سردار کی بھی سردار ہیں. جی ہاں, عورتوں کی سردار کی سردار اور امام الانبیاء جو انبیاء کے سردار ہیں ان کی گھر کی زینت ہے. تو یہ بڑی چیزیں اکٹھی ہوئی ہیں. تو آپ اس کے توسل اور تصدق سے اپنے لیے بھی مانگیں گے, اپنی بہنوں بیٹیوں بیویوں کے لیے بھی مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کا گھر بھی گہوارہ جنت بنے گا. ان کے گھر بھی سمجھ سے چلے. ایک اور بات ہے علامہ صاحب, ایک اور بات ہے, کتنی اچھی آپ بات فرما رہے ہیں اس وقت کہ ہم جب پریشان ہوتے ہیں, ثقلین بھائی, ہم شاہد بھائی, ہم اپنی ماں سے جا کے کہتے ہیں نا, ماں معاملہ ذرا ٹیڑھا ہو گیا, سیدھا کروا دیں. بابا ناراض ہیں, ذرا منا دیں. ایسا ہی ہے نا. اچھا, یہ تو ماں وہ ہے کہ جس کی محبت کی مثال پہ اللہ نے محبت کی اپنی مثال رکھی کہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہوں. کون ہے؟ دنیا کی ماں, جو ماؤں کی ماں ہے. اللہ. آج تو ذرا مطلب اگر ہم اس طرح سے بچے بن کر ان کی بارگاہ میں چلے جائیں کہ آپ تو ماؤں کی ماں ہیں, آپ تو ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ہیں, تو کتنا کرم ہوگا. جی, حضور علیہ السلام کی ایک مثال جو ہے وہ امت کے لیے باپ کی بھی ہے. اور آپ یقیناً جس طرف لے کے چلے گئے ہیں بات کو, یہ بہت پیاری جہت ہے کہ امی جان کی خدمت میں عرض کریں کہ سیدہ ہم یقیناً خطا کار ہیں, گناہ گار ہیں, ہم بھول گئے, ہم نے وہ رستہ چھوڑ دیا جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے, جس کی وجہ سے ان کی رحمتیں ہم سے روٹ گئی ہیں. آپ تو امی ہیں, آپ ماں ہیں, آپ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیں کہ ہمیں اور آقا جو ہم سے روٹ گئے ہیں وہ ہم سے مان جائیں. ثقلین بھائی کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ, میرا خیال ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ینگ جنریشن ہے وہ ان کو میں یہ پیغام پہنچاؤں گا کہ یہ مجھے ایک دفعہ میں کہیں جو ہے مجھے والدہ بڑی یاد آ رہی تھی, تو ایک بزرگ میرے پاس بیٹھے تھے مسجد میں, وہ ان کی عمر بھی تقریباً 70-80 کے درمیان میں ہوگی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو بھی اپنی والدہ کی یاد آتی ہے؟ تو وہ مجھے کہہ رہا تھا, بیٹا یہ آپ کی تو عمر ہی کچھ نہیں ہے, ابھی جب آپ میری عمر میں آئیں گے تو آپ کی ماں کی جو اس وقت جو یاد آئے گی وہ اور زیادہ تڑپائے گی آپ کو. ہائے 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 ہائے, یہی ٹائم ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرے اور انہی کے ہی دعاؤں سے سب کچھ مل جائے گا. انہی کی دعائیں ہیں کہ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے. قاری صاحب, ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے, ہم اب تنہا نہیں چلتے, دوا بھی ساتھ چلتی ہے. ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے, ہم اب تنہا نہیں چلتے, دوا بھی ساتھ چلتی ہے. اور ابھی زندہ ہے ماں میری, کچھ بھی نہیں ہوگا. ابھی زندہ ہے ماں میری, مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے. ناظرین کرام, آئیے چلتے ہیں قصیدہ غوثیہ کی جانب. مل کر قصیدہ غوثیہ پڑھیے, استغراق سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیجئے, روئیں, گڑ گڑا کر مانگیں. آج تو ماؤں کی ماں کا دن ہے صاحب. اور پھر انشاءاللہ علامہ صاحب دعا فرمائیے. قصیدہ غوثیہ. اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم. یا شاہ جیلاں, یا شاہ جیلاں, یا شاہ جیلاں, یا شاہ جیلاں,
سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشبني نحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا وانتم رجالي وهموا واشربوا وانتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال علي أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي واشأه كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي كساني خنعة بالطراز عزم وتوجني بتنجان الكمال واطلعني على سر القديم وقلدني وعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت والتفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن الجدال مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشوس السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد سفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حلم اتصالي وكل ولي له قدم إني على قدم النبي بدر الكمال مريدي لا تخواش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيلي محي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال أنا الحسن والمخضع مقامي وقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما بارئلہ عشرہ رحمت ہم سے جدا ہونے کو ہے، اے پروردگار عالم اس سے پہلے کہ عشرہ رحمت کا سورج آج غروب ہو تو ہم پہ اپنی رحمت بری نظر ڈال دے، رحمت کے پانی سے ہمارے گناہوں کو دھو ڈال، ہماری عمر بھر کی خطاؤں کی ہمیں معافی عطا فرما۔ مولا کریم آج ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے، آپ کے درجات کو خوب سے خوب تر بلند تر فرما۔ مولا کریم آپ کے فیوزات عالیہ ہماری صبح قیامت تک آنے والی نسلوں میں جاری فرما، آپ کی اسوہ کاملہ پر ہماری ماؤں بہنوں بہو بیٹیوں کو پوری طرح کامل طور پر مولا کریم عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے اور تیرے محبوب علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہم نے سن رکھا کہ جب رمضان کا جمعہ آتا ہے تو ہر گھڑی 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اے مالک ہمیں بھی ان میں شمار فرما دے، ہماری کامل مغفرت فرما دے، بے حساب ہماری مغفرت فرما، ہمارے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ فرما۔ پروردگار عالم اس وقت جو پینڈیمک سچویشن ہے مولا کریم کورونا کی وبا کے مضر اثرات ہر طرف مولا کریم قہر ڈھا رہے ہیں، یقیناً تیری رحمتیں ہم سے روٹھی ہیں۔ اے مالک رحمت کے عشرہ کی آخری گھڑیاں، رمضان المبارک کے جمعۃ المبارک کی آخری گھڑیاں، اے پروردگار عالم تو ہمیں عافیت عطا فرما دے، اس وبا سے چھٹکارا عطا فرما، ہمیں ناگہانی آفتوں سے محفوظ فرما، ہمیں دائمی صدموں سے محفوظ فرما، ہمارے بیماروں کو بیمار کربلا سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے وسیلہ سے مولا کریم شفا عطا فرما، ملک پاکستان کو سلامتی عطا فرما، تمام عالم اسلام کی خیر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ ناظرین، رحمت کا عشرہ ہم سے جدا ہوا، اللہ تعالیٰ اس عشرے کو ہم سے راضی فرما کر جدا فرما دے اور ہمیں اتنی زندگی عطا فرمائے کہ ایک بار پھر اگلی مرتبہ میں رحمت کا عشرہ میسر آ جائے۔ دعا کیجئے، اپنے گناہوں پر معافی مانگیے اور اس رحمت کے عشرے کو راضی کر کے اپنے آپ سے جدا کیجئے۔ ہم جاتے ہیں اور انشاءاللہ لوٹ کے واپس آتے ہیں۔ ایک بار پھر ناظرین، میں آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں افطار کے موقع پہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور بہت ہی حسین دن اس اعتبار سے کہ آج آپ کی، ہماری، ہم سب کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہم ہدیہ تہنیت پیش کر رہے ہیں۔ میں نے آپ سے ناظرین وقفے سے قبل بھی ایک بات کہی تھی کہ پوری کائنات ان کی ہے، یہ سارے وجود ان کے ہیں، ایک ایک پل ان کا، ایک ایک لمحہ ان کا ہے، اور کیوں نہ ہوں جو زوجہ ہوں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق فرمایا کہ لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے نبی اگر آپ نہ ہوتے میں یہ ارض و سما خلق نہ کرتا۔ جو نانی جان ہوں حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، جو امی جان ہوں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، ناظرین ایک ایسی ہستی جو خاتون اول، جو اسلام کی خاتون اول، جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی خاتون اول، مجھے آج ایک جملہ کہنے دیجئے صاحب، اور بہت توجہ مجھے آپ کی چاہیے جو اسکرین کے اس طرف موجود ہیں۔ اللہ کرے کہ میری بات حکومتی حلقوں تک بھی پہنچ جائے۔ علامہ صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری توجہ ایک بات کی طرف دلائی، اور میں انہی کے حوالے سے اس بات کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جن کی بات ہے ان کے حوالے سے جانی چاہیے۔ مجھ سے انہوں نے ایک بات بریک سے قبل کی کہ جنید بھائی کیا ہی اچھا ہو کہ یہ جو مدرز ڈے منایا جاتا ہے ہم اپنا مدرز ڈے منائیں۔ قاری صاحب توجہ رہے آپ کی، ہم اپنا مدرز ڈے منائیں۔ میں نے پوچھا کہ کیسے منائیں، تو آپ نے فرمایا کہ بات یہ صاحب ہمارے پاس اتنی بڑی بڑی ہستیاں موجود ہیں، کیا ہم اپنا مدرز ڈے نہیں منا سکتے؟ میں نے کہا بات تو بالکل درست ہے آپ کی اور یہ بات پہنچنی چاہیے۔ دیکھیں جی، جو مغرب ہے نا، مغرب جو ویسٹرن ورلڈ ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں سے جو فضا چلی ہم نے اس کو اڈاپٹ کیا، منوں نے اڈاپٹ کیا۔ وہاں سے مدرز ڈے آیا، ہم نے مدرز ڈے منانا شروع کر دیا۔ وہاں سے فادرز ڈے آیا، ہم نے فادرز ڈے منانا شروع کر دیا۔ کبھی یہ سوچا کہ وہ مناتے کیوں ہیں؟
وہ مناتے اس لیے ہیں کہ وہ اپنے والدین کو اٹھا کر ایک سرٹن ایج میں اولڈ ہاؤسز کی نظر کر دیتے ہیں، تو ان کے پاس دن صرف سال میں ایک دن ہوتا ہے کہ جس دن جا کر وہ جا کے پھول وغیرہ پیش کر کے آ جاتے ہیں اپنے والدین کو، باقی ان کی زندگی میں ان کے والدین کا کوئی کردار نہیں ہے، نہ وہ رکھتے ہیں۔ ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا تو پورا وجود ہماری ماؤں پہ قربان ہے، ہماری زندگی پوری ماؤں پہ قربان ہے، ہماری زندگی کا ایک ایک دن ہماری ماؤں کے لیے قربان ہے، ہماری زندگی کا ایک ایک گھنٹہ ہماری ماؤں کے لیے قربان ہے، ہماری زندگی کی ایک ایک ساتھ ہماری ماؤں کے لیے قربان ہے۔ ہمیں کوئی مخصوص دن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ہر پل ہر لمحہ ہماری ماؤں کی دعاؤں کے سائے میں گزرتا ہے، لہٰذا ماں ہی ہے جس کی وجہ سے ہم آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں۔ لیکن جو کائنات کی ماں ہو، ذرا سوچئے، اگر آج ہم یہ طے کر لیں صاحب کہ انشاءاللہ ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ مدرس ڈے ہم منائیں گے، لیکن اس طرح سے منائیں گے کہ جب 10 رمضان المبارک آئے گا تو ہم حضرت خطیۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے نام سے منسوب مدرس ڈے پوری دنیا میں منائیں گے۔ اگر جب 17 رمضان المبارک آئے تو ہم حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے منسوب مدرس ڈے منائیں گے انشاءاللہ۔ یہ پیغام میرا خیال ہے ہمیں عام کرنا چاہیے۔ میں تمام جید علماء کرام سے، اسلامی نظریاتی کونسل سے یہ گزارش کروں گا صاحب کہ ہمیں اپنی ٹریڈیشنز پر، ہمیں اپنے مذہب پر کھڑا کروائیے، ہمیں اپنی نارمز پر کھڑا کروائیے۔ بہت ضروری ہے اس وقت کہ ہمارے پاس کوئی نعم البدل ہونا چاہیے، یا کوئی ہمارے پاس ایسا یوں سمجھ لیجئے کہ اپروپریٹ جواب ہونا چاہیے کہ اگر کوئی کہے کہ مدرس ڈے نہیں منانا، ہاں جی نہیں منانا، لیکن ہم یہ مدرس ڈے منانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ماؤں کا دن ہے، جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کائنات میں بھیجا ہے، جن کے صدقے ہمیں عزت ملی، رفت ملی، مقام ملا، دنیا ملی اور آخرت ملے گی۔ لہٰذا میں گزارش کرنا چاہتا ہوں تمام سرکاری اداروں سے اور خاص طور سے وزیر اعظم پاکستان محترم جناب عمران خان صاحب سے کہ ہم کیا ہی اچھا ہو اور کیوں یہ بات نہیں ہو سکتی کہ اسمبلی میں ایک قرارداد باقاعدہ پیش کی جائے کہ صاحب انشاءاللہ ہر برس جب 10 رمضان المبارک آئے تو حضرت خطیۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے نام سے پورا پاکستان، تمام مسلمان مدرس ڈے مل کر منائیں، ان کے تذکارے پاک کریں، بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بچیوں کو بتائیں کہ ان کا کردار کتنا مثالی کردار ہے۔ اسی انداز سے جب 17 رمضان المبارک آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے نام سے منسوب مدرس ڈے منائیں، بچیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو بتائیں کہ ان کا کتنا مثالی کردار ہے۔ اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ دنیا کو یہ پتہ چلے گا کہ ہم اپنی نارمز پر کھڑے ہوئے ہیں، ہماری مائیں موجود ہیں الحمدللہ، اور ایسی موجود ہیں کہ ہمیں ہر وقت جو ہے شفقت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہیں، ان کا کرم ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اور دوسری بات کہ جس بد تہذیبی کی ابتدا پاکستان کے اندر، پاکستان کی سڑکوں کے اوپر کی گئی ہے، پاکستان کی گلیوں میں کی گئی ہے، اس سے بہتر جواب ہو نہیں سکتا جب پاکستان کی بچیوں کو ان کو بتایا جائے گا کہ یہ ہیں اصل مائیں، یہ ہیں اصل خواتین، یہ ہیں اصل ہستیاں، یہ ہیں اصل کردار، یہ ہیں اصل عورتیں۔ ذرا دیکھیے ان عورتوں کو کہ کہیں یہ ممتاز مائیں نظر آتی ہیں، کہیں یہ ممتاز بیویاں نظر آتی ہیں، کہیں یہ ممتاز بہنیں نظر آتی ہیں، کہیں یہ ممتاز بیٹیاں نظر آتی ہیں۔ ان سے بڑھ کے کوئی مثال نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العظیم یہ ایک ایسا کام ہوگا جو رہتی دنیا تک جو بھی اس کی ابتدا کرے گا انشاءاللہ سرکاری سطح پہ، اس کے ثمرات اس کو یہاں تو ملیں گے، بروز محشر بھی انشاءاللہ ملیں گے۔ بات کا میں آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ اس وقت 2 شخصیات موجود ہیں۔ پہلی شخصیت میرے بائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین محترم جناب علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب، اور میرے دائیں جانب ممتاز اسکالر، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، محترم جناب پروفیسر عبدالقدوس درانی صاحب۔ آپ دونوں آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم جناب۔ آغاز آپ سے کرتے ہیں علامہ صاحب، بہت شکریہ آپ نے جس طرف توجہ دلائی، یہ ایک آپ کا ہی حق تھا کہ آپ کے توسط سے بات جانی چاہیے۔ آغاز کرتے ہیں، یہ بتائیے یہ ایام ہم کیوں مناتے ہیں؟ یہ جو یادیں ہیں، یہ جو تذکار پاک ہیں، جو باتیں ہیں، یہ کس لیے؟ اور خاص کر جو میں نے ابھی ایک پروپوزل دیا ہے، میں چاہوں گا آپ دونوں آپ بھی ذرا سا اس پہ اپنا انپٹ ضرور دیجیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ نے میرے حوالے سے بات کی ہے، اللہ آپ کو جزا دے اور اس پہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیقات سے نوازے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ ایام آپ نے جس کو منانے پر زور بھی دیا، اور ہم آلریڈی اپنی اپنی حیثیت سے جیسے کیسے بھی ہے مطلب اس کو ہم الحمدللہ منعقد تو کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی پوری قوم اگر اس کو سیلیبریٹ کرے تو الحمدللہ یہ کہ اس کے بہت زیادہ جو ہیں وہ ثمرات ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ اس کے لیے سبب مطلب یہ کہ آخر اس کی کاز کیا ہے، سب سے زیادہ ضروری تو یہ ہے کہ ہم ان کی بارگاہوں میں اپنی عقیدتوں کا خراج، اپنی غلامی کا خراج، اپنی محبتوں کا خراج کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کی صورت میں پیش کریں، بالکل ٹھیک، ان کا لنگر کریں، ان
کے نام کی نیاز کریں, ان کے لیے فاتحہ کریں, اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے, ان کے صدقے میں ہماری ماؤں, ہماری بیٹیوں, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کی بلندی فرمائے. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ان کے اس کردار کو زمانے کو بتایا جائے, ایک ٹربیوٹ پیش کرتے ہوئے, جو آپ نے بتایا کہ اگر وہ انداز ہو جائے تو سبحان اللہ, وہ تو ایک مثال بنے گا, اور لوگ اس کو مطلب واقعتاً جو ہے وہ ایک اعزاز کے طور پر لے کر چلیں گے کہ واقعی ہم نے کچھ کام کیا. واہ جی, ایک اعزاز ہمارے دامن میں آ جائے گا کہ ایک ٹربیوٹ ہوگا کہ ہماری وہ ہستی کہ جو کائنات کے تمام مومنین کی ماؤں کی بھی ماں ہے, سبحان اللہ, اس ہستی کا یہ کردار تھا, ان کا یہ اخلاق تھا, ان کی سیرت حسنہ یہ ہے, ان کے اقوال, ان کے افعال, ان کی جو ہے مجالس, ان کی مطلب کہہ لیجیے کہ تنہائی, ان کی خلوت جلوت, اس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ طیبہ طاہرہ ہو کے گزاری ہے. اور تیسرے نمبر پر پھر یہ ہوگا کہ اس سب کو جب ہم اس طرح سے کہہ لیجیے کہ ایک پھیلا دیں گے تو اس سے پھر ایک جو خوشبو ان کے کردار کی پھیلے گی, وہ خوشبو کردار کی ہماری ماؤں, بہنوں, بہو بیٹیوں کے کردار میں جھلکنا شروع ہو جائے گی. وہ نور کا مینارہ جو ہے, مطلب جب ہم اس کے اوپر جو ہم نے ایک پردہ ڈال کے رکھا ہوا ہے اور لوگوں تک اس کو پہنچنے نہیں دے رہے, ایک مطلب کہہ لیجیے کہ وہ اس طرح سے اس روشنی کو جو ہے وہ نہیں پھیلایا جا رہا, جب وہ روشنی آشکار ہوگی تو الحمدللہ یہ کہ ہمارا باطن, ہمارا ظاہر سب اجلا ہوتا چلا جائے گا اور نکھرتا چلا جائے گا. وہ ہمارے کردار میں, اور اصل آپ بات کر رہے تھے کہ مطلب وہ جا کے ان کو پھول پیش کرتے ہیں, یہ گفٹ پیش کرتے ہیں, اصل پھر ہوگا یہ جنید بھائی کہ ہم اپنے کردار کا, اپنے اخلاق کا جو ایک خوشبو ہے اور گفٹ ہے اور اپنے عمل کا ایک جو تحفہ ہے وہ ان کی خدمت میں پیش کر سکیں گے کہ امی جان دیکھیے آپ سے ہم نے یہ سیکھا, آپ نے یہ سنا, وہ ہم نے اپنا لیا, اور وہ آج پھول آپ کی خدمت میں لے کر ہم آتے ہیں. سر ایک بات مجھے بتائیے, بڑی کمال آپ نے بات فرمائی ہے, اسی ربط کے اندر میں ذرا سا درانی صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آج ہم اپنی ماں کو دیکھیں, دنیا میں ہماری مائیں, آج ہم ان ماؤں کو اگر اگنور کر دیتے ہیں, ماں تو ماں ہوتی ہے, ماں تو بس ماں ہی ہوتی ہے, دوسری بات نہیں ہوتی, وہ برا مانتے ہوئے بھی برا نہیں مانتی ہے نا, ایسا ہی ہے نا, بد دعا نہیں دیتی. لیکن ایک بات تو ہے نا, ماں کے دل میں خیال تو آتا ہے نا کہ یہ میرا لاڈلا, میرا لال, میرا پیارا, میرا راج دلارا مجھے پوچھ نہیں رہا. کجا اس کے کہ جو ماؤں کی مائیں ہیں, ہم ان کا تذکرہ اگر بھول جائیں تو کیا ان کو غم نہیں ہوگا اس بات کا کہ میرے بچے مجھے بھول گئے, میری امت مجھے بھول گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب بہت اچھی تجویز آپ نے ابتدا میں ہی رکھی ناظرین کے سامنے اور ارباب اقتدار و اختیار کے سامنے. اصل میں ذمہ داری جن پر ہے, اصل ان کی ہے, صحیح, تو مخاطبین اصل وہ ہونے چاہیے. بالکل صحیح. اور سچ بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہمارے نسب سے جن کا ہم نے دودھ پیا وہ ہماری مائیں ہیں. اصل ماں تو وہ ہے جو قیامت تک کے لیے, قیامت تک کے مومنین کی مائیں ہیں. اللہ اکبر. یعنی وہ مائیں ہیں جو ہر اہل ایمان کی ماں کا جن کو سٹیٹس حاصل ہے, ایسے ہی, اور جن کا ماں ہونے کا سٹیٹس قیامت تک کے لیے اور قیامت کے دن اور ماں بعد تک کے لیے حاصل ہے. اللہ اکبر. اللہ. تو یقیناً اگر ہم ان کے اسوے سے کسب فیض کرنا چاہتے ہیں اور ان کے کردار کی خوشبو سے اپنی آنے والی ماؤں اور بہنوں کو متعارف کرانا چاہتے ہیں تو جناب صاحب اس سے بہتر طریقہ کیا ہے اللہ کہ ہم انہی کی ایام کو اس طریقے سے سیلیبریٹ کریں کہ ان کا سیرت اور کردار ہمارے سامنے آئے. واہ. یعنی دیکھیں اب ذرا ویژولائز کریں اس کو, جو میں ظاہر تمید میری طویل ہو رہی تھی, اس کو ویژولائز کریں کہ جب 22 کروڑ عوام, آج جیسے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے دن گزرا ہے قاری صاحب, 22 کروڑ عوام, پوری فضا جو ہے پاکستان کی وہ لبیک یا سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہہ رہی ہوگی, جب ان کے تذکارے پاک کر رہی ہوگی, جب سرکاری سطح پر ایوانوں میں باقاعدہ جو ہے سیشنز کا آغاز جو ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے تذکارے پاک سے ہو رہے ہوں گے, جب کالجز میں, یونیورسٹیز میں باقاعدہ درس دیے جا رہے ہوں گے بچیوں کو, تو ایک دیکھیے کہ کتنا ڈیفرنٹ پرسیپشن آئے, ایک ماحول ہی بدل جائے گا. اور صاحب جو ہے صاحب میں اس طرف بھی عرض کروں گا کہ آج ہم جو رونا روتے ہیں کہ ہمارے ہاں ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کے کردار میں وہ عظمت نظر نہیں آتی جو مطلوب ہے, تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم ان کے سامنے بطور رول ماڈل کن کو پیش کر رہے ہیں. واہ واہ واہ, کیا اچھی بات ہے. جب رول ماڈل کے طور پر ہمارے ہاں یہ جو دنیاوی اعتبار سے جن کو ہم نے فوکس کر رکھا ہوا ہے, جب وہ رہنمائیں ہوں گی تو پھر ان کا کردار جھلکے گا. اور اگر امہات المومنین کو, ازواج مطہرات کو اور اہل بیت اطہار کی ہماری مقدس بیوی اور ماؤں کو جب ہم اسوہ بنائیں گے تو یقیناً ان کا کردار ہماری اصل میں بات یہ جو دنیاوی جتنے بھی مطلب آپ نے حوالے دیے نا, اس میں بات یہ دنیاوی ایکچولی آئیڈیلز نہیں ہیں, یہ آئیڈلز ہیں. آئیڈیل تو وہی ہیں جو اصل آئیڈیل ہونے چاہیے. ہمارے ساتھ رہیے ناظرین, انشاءاللہ لوٹ کے مزید گفتگو کرتے ہیں.
ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں ہماری ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا تذکرہ پاک ہے. اور میں آپ کو بتاؤں ناظرین، آج کے دن کی ایک اور بڑی اہم نسبت ہے، وہ خیر و شر کی نسبت ہے، وہ مارکہ کرب و بلا کی نسبت ہے. وہ نسبت وہ ہے کہ جہاں پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اب اس فیز میں داخل ہونے والے ہیں کہ جہاں پر کچھ عرصے کے بعد آپ کو یا تو راہ رخصت اختیار کرنی ہے یا راہ عزیمت اختیار کرنی ہے. یعنی کوفیوں کی طرف سے خطوط آنا شروع ہو گئے کہ اے امام آپ آ جائیں، ہم آپ کے منتظر ہیں. ذرا میں چاہتا ہوں اس پہ بھی ہم ایک تبرکاً ایک حصہ ڈالیں تاکہ امام کی بارگاہ میں ہمارا حصہ بالکل. آج کا دن جو ہے وہ 10 رمضان المبارک، یہ آغاز ہے ان کوفیوں کے خطوط کا کہ جب یزید سلطنت پر بیٹھا تو کوفی جو ہے اہل کوفہ انہوں نے اس کی بیعت نہیں کی، تو انہوں نے اپنی طرف سے پھر مختلف خطوط مختلف قاصدین کے ذریعے سے بھجوائے. اور اس کے تاریخ میں جنید بھائی ذکر ملتا ہے کہ کوئی 150 سے زائد خطوط تھے، مگر ہر خط 2 4 6 لوگوں کی طرف سے ہوتا تھا، اور وہ سب گاہے بگاہے جو ہے وہ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیے گئے، جس کا ایک جملے میں اگر متن بیان کیا جائے تو وہ یہ تھا کہ اے امام علی مقام، ہمارا اس وقت کوئی امام نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمیں امام کی ضرورت ہے، آپ آ جائیے اور ایک امام پر ہم متحد اور مجتمع ہونا چاہتے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قاصد گاہے بگاہے آتے رہے. آخری قاصد کے بارے میں آتا ہے کہ ہانی ابن ہانی اور عبداللہ بن جو ہے وہ سعید، یہ 2 لوگ جو ہیں یہ سب سے آخر میں جو ہیں وہ آئے. تو ان کے ذریعے سے پھر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان تمام آئے ہوئے خطوط کا ایک اجتماعی جواب بھجوایا، ٹھیک ہے، جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ لکھ کے آپ نے لکھا کہ تم لوگوں نے مجھے یہ لکھا ہے. اب اس بات کے پیش نظر میں تمہاری صورتحال کو دیکھتے ہوئے اپنے خاندان کے انتہائی معتمد اور انتہائی جو ہے وہ دیانتدار اور انتہائی جفاکش اور انتہائی کہہ لیجیے کہ متقی اور پرہیزگار جو لوگ ہیں، افراد ہیں، ان کو تمہاری طرف بھجوا رہا ہوں. اور پھر حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی پھر آگے بڑھتا ہے. لیکن تاریخ میں یہ بھی آتا ہے نا علامہ صاحب کہ یہ چونکہ ابتدا تو آج سے ہوئی اور یہ ڈے بائی ڈے یہ خطوط آتے رہے، تقریباً کوئی 12,000 کے قریب جا کر یہ خطوط مجتمع ہو چکے تھے. وہ الگ الگ روایت، بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیے کہ بحیثیت زوجہ اللہ اکبر، کائنات جن کے لیے بنی ان کی پہلی زوجہ، فرمائیے کیا خدمت کی اور کیسی خدمت؟ قسام ازل نے ان مقدس ہستیوں کو، ان مقدس اور پاکیزہ اور پاک باز روحوں کو جو حرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنی گئی ہیں، ان کو قسام ازل نے ازل سے ہی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے مقدر فرمایا ہوا تھا. اور اسی نسبت سے اگر سیدہ کے القاب کو ہم دیکھتے ہیں تو ایک لقب ہمیں طاہرہ ملتا ہے. سید نگاروں نے لکھا کہ طاہرہ اس لیے کہ آپ نے کبھی بھی عمر بھر میں بت پرستی نہیں فرمائی، شرک کی، کفر کی، کبھی کسی رسم پر، کسی کام عمل پر آپ نے جو ہے وہ عمل پیرا نہیں ہوئی. آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اگر دیکھا جائے تقسیم کریں تو 2 پہلو ہیں. ایک وہ جو آپ کی معاشرتی زندگی ہے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے ذریعے سے ہم تک پہنچی، اور ازدواجی زندگی، خانگی زندگی، گھریلو زندگی، وہ ہمیں امہات المومنین کے ذریعے سے پہنچی ہے. اور امہات المومنین میں سب سے بڑا نام، سب سے سرکردہ ہستی محبوب کائنات سلام اللہ تعالی علیہ جو ہے، وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس کا سب سے پہلے اگر دیکھا جائے بحیثیت زوجہ، تو آپ اپنے زوج کا انتخاب کس بنیاد پر کر رہی ہیں؟ ہماری ماؤں بہنوں کے لیے بہت بڑا اس میں اسوہ ہے. آج جو ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا کرتا ہے، کماتا کیا ہے، شکل کیسی ہے، ایجوکیشن کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور مطلب کتنا مالدار ہے، گھر اپنا نہیں. وہاں سے روسا عرب کے بڑے پروپوزلز آئے ہوئے تھے، آپ نے رد فرمایا، وہاں بڑے بالکل آئے، آپ ملکۃ العرب ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ جو ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کر رہی ہیں. اس ملک شام میں بھیجے ہوئے قافلے کے 2 مہینے اور چند دن کے بعد نکاح کی جو ہے وہ ساری رسم جو ہے وہ ترتیب پا رہی ہے کہ جب آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کو میسرہ کے ذریعے سے دیکھا اور کہا کہ بہت سے میں نے تجارتی قافلے بھیجے لیکن کوئی اتنا نفع لے کر نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ ان جیسا دیانتدار کوئی ہوتا تو لے کے آتا. صادق اور امین. جی ہاں، صادق و امین جو ہے وہ آپ کی صفت، اس کے بنیاد پر آپ کا انتخاب اپنے مطلب شوہر نامدار. یعنی یہ آج کی بچیوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ کردار، صداقت اور امانت، یعنی کریکٹر کو دیکھنا، مال کو مت دیکھنا. یہ سیدہ کے ایک اسوہ ہے. اور اس کے بعد اگر آپ اپنے مطلب اپنے گھر کے معاملات کے وجہ سے دیکھیں تو حضرت سیدنا ابو اسحاق مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب شرک، مشرکین اور مطلب کفار مکہ، ان کی سختیاں، ان کی طعن و تشنیع، ان کے نعوذ باللہ مختلف اذیتیں اور تکلیفیں، ان سے
بالکل بالکل چور ہو کے، رنجیدہ ہو کے، غمزدہ ہو کے، افسردہ ہو کے جب سیدہ سلام اللہ علیہ کی خدمت ناز میں جو ہے وہ گھر میں آپ تشریف لاتے، آپ کے پاس جب پہنچتے تو آپ کے پاس پہنچنے سے حضور علیہ السلام کو تسکین ملا، ڈھارس ملتی تھی، قرار ملتا تھا. تو بیویوں کا ایسا ہونا چاہیے کہ شوہر تھکا ہارا گھر آئے تو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں ٹھنڈک پیدا ہو جائے. سبحان اللہ. یعنی تکلیف میں مطلب وہ اکتائے نہ کہ میں کس گھر میں آ گیا یا کیوں میں گھر میں آ گیا. ٹھیک، بالکل صحیح. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ محمد اسلم صاحب احمد پور شرقیہ سے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جناب. میرا سوال یہ ہے کہ جی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا جو نکاح پاک مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ منعقد ہوا تھا، اس میں حق المہر کیا تھا؟ کیا اس کی ادائیگی جو ہے وہ رقم کی صورت میں ہوئی تھی یا جانوروں کی صورت میں ہوئی تھی؟ نکاح پاک جو ہوا تھا اس میں حق مہر کیا تھا؟ بالکل آپ کو بتلاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. بحیثیت تاجرہ آپ کا جو کریکٹر ہے اور اس کی جو مطلب یہ سمجھ لیجیے کرنیں ہیں، وہ آج کیسے خواتین کو وصول کرنی چاہیے، اور اگر نکاح کے حوالے سے بھی آپ کلام فرمانا چاہیں جو حق کے مہر کے حوالے سے. جنید صاحب بڑی خوبصورت باتیں ہمارے فاضل دوست فرما رہے تھے، اور خاص طور پر جو نقطہ انہوں نے اٹھایا انتخاب زوج کے حوالے سے معیار کیا ہونا چاہیے، وہ یقیناً قابل غور اور قابل فکر ہے. میں اس میں تھوڑا سا اضافہ یہ کرنا چاہوں گا کہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بطور بیوی کے جو سب سے بڑا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ اطاعت اور فرما برداری ہوتی ہے. واہ واہ واہ. اور انہوں نے اطاعت اور فرما برداری میں وہ مثال قائم کی، انتہا کر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کے لیے سلام کا تحفہ ہے. اللہ اکبر. اور پھر وہ مزاج شناس نبوت تھیں. آہا، 40 سال بڑی اہم بات ہے. 40 سال کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا نکاح اس وقت ہوا جب ان کی عمر 40 سال تھی اور سرکار 25 سال کی عمر میں تھے. 15 سال کا جو پیریڈ سرکار کے ساتھ اعلان نبوت سے پہلے والا گزرا ہوا تھا، اس پیریڈ کے اندر کوئی ایک موقع بھی آپ کی زندگی میں ایسا نہیں آیا جہاں سرکار دو عالم کی رائے سے اختلاف کا موقع آیا. اللہ، انہوں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا تھا آقا کریم علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کے اندر. سر دنیاوی تقاضا دیکھیں، دنیاوی بالکل میں بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں اور بالکل موضوع سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں کہ اگر خاتون کی ایج بڑی ہو اور خاتون مالدار بھی ہو تو وہ کوشش کرتی ہے کہ وہ ڈومینیٹ کرے شوہر پہ. ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہاں پہ نگاہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ دیکھ رہی تھی کہ معاملہ کچھ اور ہے. سر وہاں پر انتخاب کے پیچھے مال و دولت اور عہدہ دنیا تھا ہی نہیں. اللہ 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 اللہ. وہاں تو اخلاق اور کردار کی عظمتیں تھیں. تو وہ عظمتیں تو ہمارے آقا کی روز بروز بڑھتی چلی جا رہی تھی، اس لیے ان کی عقیدت و محبت میں بھی روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا. اور ایک بات جو نا صرف غور کرنے والی یہ بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑا موقع جب پہلی وحی نازل ہوئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہلی وحی کے تجربے کے بعد ایک خاص کیفیت میں گھر آئے اور زمیلونی چادر اڑھاؤ، تو یہ آپ کی اطاعت شعاری کی حد تھی کہ آپ نے کوسچن نہیں کیا کہ ہوا کیا. عام طور پر ایک نفسیات ہے گھر والوں کی، جب گھبرایا ہوا گھر میں آتا ہے تو پھر پہلے کوئی سوالوں کی بوچھاڑ کر دے گی، ہوا کیا تھا، وہ مزید پریشان کریں گے. انہوں نے ایک کوسچن بھی نہیں کیا، سرکار کے لیے چادر لائیں اور سرکار کو لیٹا دیا، اور انہوں نے دل میں یہ سوچ لیا تھا کہ اگر میرے بتانے کی بات ہوگی تو آقا خود بتا دیں گے. اللہ، کیا اچھی بات ہے، کیا اچھی بات ہے. اور جب وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے زندگی بھر آقا کریم علیہ السلام کے سامنے ہمیشہ سرکار کی رضا جوئی کو دیکھتے ہوئے کلام کیا، جب سرکار نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، اس وحی کے نزول کے بعد مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، اس وقت انہوں نے جواب جو دیا وہ جواب ایسا تھا جو زندگی بھر میں وہ لہجہ آپ نے نہیں اپنایا تھا. کلا، ہرگز نہیں. یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے، پتہ نہیں کیا بننے والا ہے، انہوں نے کہا کلا، ہرگز نہیں. آپ کا رب آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. اللہ، کیوں تنہا نہیں چھوڑے گا؟ اس لیے کہ آپ وہ فرد ہیں جو لوگوں کے ساتھ لوگوں کی مصیبتوں میں پریشانیوں میں کام آتے ہیں، مجبور لوگوں کی لاچاری، آپ ان کا چارہ گری کرتے ہیں، ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نواز ہیں آپ. جس کے اندر یہ صفتیں پائی جائیں ہو نہیں سکتا کہ اللہ اسے تنہا چھوڑ دے. اور علماء کرام نے لکھا کہ آقا کریم کی سیرت نگاری کی بنیاد حضرت خدیجہ کے ان کلمات نے ڈالی. سبحان اللہ. اچھا، اب میں چونکہ وہ سوال رہ گیا اور بہت ضروری ہے، وہ ایز امپورٹر ایکسپورٹر ایز تاجرہ وہ بہت ضروری ہے اس پہ کامنٹ کرنا، تو میں دوبارہ انشاءاللہ آپ کی طرف آؤں گا. ایک کالر آپ شامل کرتے ہیں، کوثر صاحبہ ہمارے ساتھ سرگودا سے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام. جی بہن. وعلیکم السلام. جی میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ یہ ہمارا جو ٹی وی ہے یہ ایک اسلامی ملک کا ٹی وی ہے. کوئی بھی چینل ہے ہمارے اسلامی ملک کا ہے. آپ صرف رمضان شریف میں یہ کیوں یہ؟ اچھا نہیں، بات تو صحیح ہے، سوال آپ کا صحیح ہے، بالکل ویلڈ سوال ہے، لیکن اس کا جواب بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں. ضروری ہے کہ ہم صرف رمضان شریف میں نہیں کرتے ماشاءاللہ. ہم تو آپ دیکھیں نا کہ 365 ڈیز ایئر جو ہے ماشاءاللہ، اگر آپ دیکھیں 92 پہ تو صبح نور کے نام سے جو میرا شو ہوتا ہے وہ آپ دیکھیں ڈیلی بیسس پہ صبح ہم 7 بجے آتے ہی پوری دنیا کو نوک کرنا شروع کر دیتے ہیں. آئیں جی اللہ رسول کی بات سنیں، اللہ کے پیاروں کی بات سنیں، اللہ کے محبوبین کی بات سنیں. تو ہم تو ڈیلی 1 گھنٹہ نوک کرتے ہیں صاحب، اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. بلکہ اس کے علاوہ جتنے بھی ایونٹ شوز آتے ہیں آپ دیکھیں 92 نیوز پہ آپ کو خاص طور پہ ان ایونٹس کا، محرم آ جائے تو آپ کو بھرپور اہتمام ملتا ہے، ربیع الاول آ جائے بھرپور اہتمام ملتا ہے، ربیع الثانی آ جائے بھرپور اہتمام ملتا ہے. شناسائی دلوائی ہے ماشاءاللہ. میں آپ کو بتاؤں 92 نیوز نے اپنے نام کے حوالے سے یہ جو لفظ 92 ہے نا، ایکچولی یہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخفف ہے، تو وہ جو حق کے غلامی ہے اس کو ادا کرنے کی بہت کوشش کی ہے. آپ تھوڑا فالو کیجئے 92 نیوز کو. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں محمد عمران صاحب. السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جی میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، عمران شفیق. میں نے کویشچن پوچھنا تھا. اکثر لوگ جو ہے نماز جنازہ میں جوتا پہن کے نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر نماز جنازہ جوتا پہن کے ہو جاتی ہے اور بھی کوئی عبادت جو ہے یا قرآن بھی جوتا پہن کے پڑھا جا سکتا ہے؟ برائے مہربانی ذرا. بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. جوتا پہن کر جنازے کی نماز ادا کرنا یا جوتا پہن کر قرآن پاک پڑھنا؟ جی ایک تو پہلے والا سوال جو تھا اس کا بھی میں جواب دے دیتا ہوں، اجازت دیتے ہیں. 500 طلائی درہم جو ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ نکاح کے وقت صحیح ہوا. جوتا پہننے کے والے سے تھوڑا سا تفصیلی مسئلہ ہے کہ اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ کا جوتا اندر باہر دونوں سے پاک ہے، کوئی اس پہ غلاظت کوئی ناپاکی نہیں لگی، تو آپ جوتا پہن کے بھی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ نیچے سے پتہ نہیں مطلب پاک ہے یا نہیں ہے، اوپر سے پاک ہے یہ یقین ہے، تو آپ جوتا اتاریں اور اس کے اوپر پاؤں رکھ کے پھر نماز پڑھ سکتے ہیں. اچھا جیسے عموماً لوگ کرتے ہیں، جیسے عموماً لوگ کر لیتے ہیں. اور اگر آپ کو یہ بھی یقین نہیں ہے کہ اوپر سے بھی پتہ نہیں پاک ہے یا نہیں پاک ہے، شک ہے، تو پھر آپ جوتا ہٹا دیں گے اور زمین پر کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، اس لیے کہ زمین جس کو دھوپ سکھا کے خشک کر دے وہ پاک کر دیتی ہے. کلام پاک، جی کلام پاک تو بہرحال پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اہتمام کلام الہی ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بالکل. اچھا جی اب یہ بتائیے بحیثیت ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ کی ہمہ جہت جو شخصیت ہے نا جی، اصل میں اس کے ہر پہلو پر اگر مطلب ہم بات کریں تو اس میں آپ بحیثیت ماں کے حضور علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد پاک ہے ان سب کا جو ہے وہ دنیا میں مولود آپ کے بطن اطہر سے ہوتا ہے. اللہ اللہ. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ابراہیم ماریہ قبطیہ سے ہیں جو ایک شہزادے ہیں، باقی جو ہے وہ 2 شہزادے اور 4 شہزادیاں، 6 اولاد جو ہے وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دامن سے ہے. سیدہ زینب 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے. جی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں. اور آپ ان کا اخلاق و کردار، ان کے معاملات، ان کے معمولات، ان کی ازدواجی، ان کی خانگی زندگی، ان کی مطلب اللہ تبارک تعالیٰ سے لو، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی اگر بات کریں، تربیت کی بات کریں، بحیثیت ماں کی بات کریں، تو جس بطن سے جس گود سے آپ نے پرورش حاصل کی ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس کا کامل و اکمل نمونہ جو ہے وہ ہمیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں، اس کی انتہا دیکھیے آپ ہمیں کربلا میں نظر آ رہی ہے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی صورت میں، امام علی مقام کی صورت میں. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ دیکھیں کہ یہ وہ تربیت کی گود ہے کہ جس سے مطلب کہہ لیجئے کہ آج پوری نسل انسانی بالعموم اور بالخصوص مسلمان جو مطلب جن کی وہ ماں ہیں، ان کو وہاں سے اس اسوہ سے تربیت حاصل کرنی چاہیے. جو ہمت، جو حوصلہ، جو کہہ لیجئے کہ وفا شعاری، اور اس کے بعد پھر اپنی اولاد کو اپنی مطلب اور والد اپنی مطلب شوہر نامدار کی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں لے کر آنا. آپ دیکھیں کہ وہ ہمیں حضور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی کا یہ روشن پہلو ملتا ہے. اور اس پر بات کرتے ہوئے اگر ہم سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی کے مطلب کہہ لیجیے جیسے خانگی زندگی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے. حضور علیہ السلام حضرت اسماء بنت یزید کے حوالے سے ملتا ہے کہ ہم کچھ عورتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. مطلب یہ وہ باتیں ہیں کہ جو مطلب ہمیں پہنچانی ہیں. اسماء بنت یزید کے ساتھ مطلب کچھ عورتیں ہم بیٹھی تو حضور علیہ السلام کا گزر ہوتا ہے. حضور علیہ السلام ہم سے یہ فرماتے ہیں کہ اپنے احسان کرنے والوں کی ناشکری نہ کرو. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا احسان کرنے والوں کی ناشکری نہ کرو؟
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اپنے ماؤں اپنی باپوں کے گھر میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہوتی اور تمہیں کوئی شوہر نہ ملتا، تمہیں اللہ نے شوہر عطا فرما دیا، اس نے تم پر احسان کیا، تمہیں اس کے ذریعے سے تمہیں اللہ نے اولاد کے پھل سے نوازا، اس کے ذریعے سے تمہیں اللہ نے مالدار کیا، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس کی شکر گزاری کرو، نا شکری نہ کرو، پھر یہ نہ کہو کہ میں نے تم سے پایا کیا ہے، میں نے تم سے لیا کیا ہے۔ تو یہ مطلب تربیت کے وہ نقوش ہیں کہ جو ہمیں آج کے روشن دن سے اپنی زندگی میں بالکل بہت مختصر وقت ہے درانی صاحب، وہی جو بات آپ کی ڈسکنٹینیو ہوئی تھی ایز تاجرہ۔ جی جنید صاحب، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا تعارف ہی آقا کریم کے حبالہ عقد میں آنے سے پہلے عرب کی سب سے معروف اور مشہور تاجرہ تھی۔ آج کی جو خواتین ہیں نا جو ماڈرنزم کی بڑی قائل ہیں، جی، جو اس شمع برداری کی بلا وجہ کی بیرا روی کا شکار ہو گئی ہیں، ذرا ان کے لیے بڑا اچھا پیغام ہوگا، بتائیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ دولت سے نوازا تھا جو آپ کے والد کے ذریعے سے آپ کو ملی تھی، اور تمام مکہ کے تاجروں کا مال تجارت ایک طرف ہوتا تھا اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا مال تجارت ایک طرف ہوتا تھا، اور وہ جو صرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ آج خواتین اپنے حقوق کی تلاش میں سڑکوں پر آئی ہوئی ہیں اور مانگ رہی ہیں حقوق، حالانکہ حقوق تو ہمیں آج سے 1400 سال پہلے دے دیے گئے، سرکار دو عالم کے گھر سے ہمیں مل گئے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ آپ دونوں احباب کا، آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، آخر میں انشاءاللہ قاری صاحب کی جانب چلتے ہیں اور ان سے خوبصورت سے ہم منقبت کا نذرانہ یہ پیش کریں گے اور ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ جاتے جاتے بس مغفرت کے عشرے کی ابتدا ہو چکی ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادات کو قبول فرمائے، رو رو کے گڑ گڑا کے اسے منانے کی کوشش کریں، نمازوں کی پابندی کریں، روزوں کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی کریں، تراویح کی پابندی کریں، ہو سکے تو روز صلاۃ و تسبیح کا بھی اہتمام لازمی کریں، اور سرکار علیہ السلام پر درود و سلام کے نذرانے بھیجتے چلے جائیں۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔